السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نگہت عبداللہ کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے ایک دعا نے بچا لیا ہے۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا سبق آخر میں یہ دیتا ہے ناول، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا، اور یہ ہر لڑکی کو یہ ناول پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو معاشرے کی جو حقیقت ہے وہ پتہ چل جائے۔ زیادہ کوئی بات نہیں کروں گی۔ ہماری ہیروئن ہے رومیلا، نام ہے کہ رومیلا ہے، میں تو اس کو کبھی رومیلا پڑھ رہی تھی کبھی رومیلا۔ وہ بڑی فنی سی ہے، کیوٹ سی ہے، ہنستی مسکراتی رہتی ہے، چنچل سی ہے، شوق سی ہے، اور اس کے ہسبینڈ ہیں احسن۔ تو ان کی کہانی آفٹر میرڈ بیسڈ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میرج بیسڈ کہنا ہے کہ میرڈ بیسڈ کہنا ہے، خیر جو بھی ہے، شادی کے بعد کی زندگی ہے اور بہت اچھی زندگی ہے۔ کچھ اس میں مسئلے آ جاتے ہیں، اور مسئلے بھی ایسے ویسے مسئلے آ جاتے ہیں کہ دماغ بھگ کر کے اٹھ جاتا ہے، وہ بھگ کر کے اٹھ جاتا ہے، ہاں۔ تو پھر خود بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، باغی کیا ہوگا، باغی کیا ہوگا، باغی کیا ہوگا۔ تو وہی دیکھنا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ چلیں جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اتنی تھکن کے باوجود وہ سارے پھیلاوے سمیٹنے میں لگ گئی۔ امی نے کہا بھی کہ صبح کر لیں گے، لیکن وہ نہیں مانی، کیونکہ صبح اس کا جلدی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ امی اکیلی سب سمیٹتی پھریں۔ اس لیے وہ اس وقت تک اپنے بستر میں نہیں گئی جب تک سب سمیٹ کر برآمدے سے آنگن تک سب صاف ستھرا نہیں کر دیا، اور جب اپنے بستر پہ لیٹی تو حقیقتاً اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ شاید اکڑی ہوئی کمر کو سیدھا کرنے میں تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ لحاف میں منہ چھپا کر ہنسنے لگی۔ یہ اس کی عادت تھی کہ کسی بھی غیر اختیاری حرکت پر وہ بے اختیار ہنستی تھی، خواہ اس میں ہنسنے کا کوئی پہلو نہ ہو۔ بہرحال اتنے دنوں سے گھر میں بھائی جان کی شادی کا ہنگامہ تھا، اور آج ولیمے کی تقریب پر گویا اس ہنگامے کا اختتام ہوا تھا۔ اس لیے وہ سارے کام نپٹا کر اب اس اطمینان سے لیٹی تھی کہ صبح اپنی مرضی سے اٹھے گی، اور اس کی صبح دوپہر 12-1 بجے سے پہلے ممکن نہیں تھی، کیونکہ سونے میں 3 تو بج ہی گئے تھے۔ رومی، ارے رومی جلدی اٹھو۔ 8 بجے ہی چھوٹے بھائی نے اس کے سر سے لحاف کھینچ کر جھنجھوڑا تو وہ چیخ پڑی، کیا مصیبت ہے، میں نہیں اٹھ رہی۔ اس نے دوبارہ منہ چھپانا چاہا، لیکن چھوٹے بھائی نے سارا لحاف کھینچ لیا۔ بھائی، ایمان سے رات 3 بجے سوئی تھی، بہت تھکی ہوئی ہوں، تھوڑی دیر اور سونے دے۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں کو بند کرتی کھولتی عاجزی سے بولی، بھائی کی زندگی خراب کر کے خود چین سے سونا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ چھوٹے بھائی نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، اس کی نیند بھگ سے اٹھ گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ کس کی زندگی خراب کی ہے میں نے؟ بھائی جان کی دلہن تم نے پسند کی تھی نا؟ ہاں، اور بھائی جان بہت خوش ہیں، کل دیکھا نہیں تھا کیسے اترائے اترائے پھر رہے تھے۔ اس نے فوراً اعتراف کے ساتھ کہا تو چھوٹا بھائی منہ بنا کر بولا، خوش؟ بیچارے صورت دیکھ کر خوش ہو گئے ہوں گے۔ جی نہیں، عادت کی بھی بہت اچھی ہیں بھابھی، پورا 1 سال تک ان کے ہاں آنا جانا رہا ہے، اور ان کی صورت سے زیادہ مجھے سیرت نے متاثر کیا تھا جب بھی میں نے انیس بھائی کے لیے پسند کیا۔ اگر مغرور نک چڑی ہوتی تو میں کبھی امی کو لے کر نہ جاتی۔ وہ ان کی بات سے اختلاف کرتی ہوئی بولی، تمہارا مطلب ہے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ چھوٹے بھائی کے غصے پر وہ عادت کے مطابق ہنستی ہوئی بولی، مجھے تو اب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ بھابھی بیگم انتہائی مغرور، نک چڑی اور جانے کیا کچھ ہیں۔ یہ ایک ہی دن میں آپ کو ان کے بارے میں اتنا کچھ کیسے معلوم ہو گیا، جبکہ آپ کی تو ابھی ان سے باقاعدہ ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی؟ ہو چکی ابھی۔ چھوٹے بھائی جل کر بتانے لگے، خاتون امی کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی، میں نے سلام کیا تو انتہائی نروٹے پن سے جواب دیا۔ پھر میں نے کہا، بھابھی آپ کے تو یہ دن عیش کرنے کے ہیں یا کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ اس پر انتہائی ناگواری سے بولی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ نہیں بھائی، اسے یقین نہیں آیا۔ ہاں بہن، جاؤ ان کا یہ اصلی روپ تم بھی دیکھاؤ۔ ان کے انداز پر پھر ہنسی اور لحاف کھینچ کر اپنے اوپر ڈالتے ہوئے بولی، اب جب ساری زندگی دیکھنا ہے تو کچھ دیر نہ دیکھنا اچھا۔ چھوٹے بھائی اس کے لحاف پر زوردار گھونسا جماتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی، لیکن لحاف کی گرمی سے کچھ دیر میں سو بھی گئی۔ پھر دوپہر میں امی کے اٹھانے پر بھی وہ نہیں اٹھی۔ اس کے بعد جب بھابھی نے بہت پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اٹھایا تو وہ نہ صرف اٹھ گئی بلکہ بہت حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ بھائی تم ہی تو اتنی چاہ سے مجھے بھاوج بنا کر لے آئی ہو۔ بھابھی کی نرم و دھیمی مسکراہٹ پر اس نے بھی اختیار ان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ میں یقین کر رہی تھی کہ آپ واقعی اس گھر میں آ چکی ہیں۔ اب آ گیا یقین؟ بھابھی نے اس تھوڑی کو چھو کر کہا تو وہ جھیم کر ہنس پڑی۔ چلو اب جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، کیونکہ کھانا لگ چکا ہے۔ بس ابھی آئی، وہ چٹکی بجاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک صرف چھوٹے بھائی موجود نہیں تھے، اور ان کی غیر موجودگی اس نے فوراً یوں محسوس کی کہ ان کی صبح والی باتیں سوچتی آئی تھی جن کی ابھی نفی ہو گئی تھی، جس سے وہ یہی سمجھی کہ انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کی ہے، اور کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی سے مذاق چلتا تھا اس لیے وہ ہنس ہنس کر سب کو بتانے لگی۔
سچ امی، چھوٹے بھائی نے تو مجھے ڈرا دیا تھا۔ ایسا خوفناک نقشہ کھینچا بھابھی کا اور انتہائی سنجیدگی سے، مجھے ذرا بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، میں واقعی خوفناک ہوں، بھابھی نے مسکرا کر کہا۔ خوفناک ہوتی تو جب مجھے اٹھا رہی تھی تب میں آپ کو دیکھتی چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے برعکس مجھے یوں لگا جیسے میں پریوں کے دیس میں آ گئی ہوں۔ اس نے پوری ایمانداری سے بھابھی کی تعریف کی تھی، یوں بھی وہ بہت پہلے سے ان کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ 1.5 سال پہلے جب اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا تو وہاں سب سے پہلے اس کی آسما سے دوستی ہوئی تھی، جس کا گھر کالج کے قریب بھی تھا، اور آسما کے اصرار پر ایک روز وہ اس کے گھر گئی تو اس کی بازی شبنم کو دیکھ کر اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ کسی اور خوبصورت دنیا کی باسی ہوں۔ گلابی رنگت پہ سبق سا ناک نقشہ، اس پر دھیمے لہجے میں بات کرنا، وہ تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئی تھی، اور پھر صرف انہیں دیکھنے اور ان سے باتیں کرنے کے شوق میں وہ اکثر کالج سے نکلتی تو آسما کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی۔ اس وقت اسے خیال کبھی نہیں آیا تھا کہ وہ انہیں اپنی بھابھی بنائے گی، اور جب بھائی جان کے لیے لڑکی دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت اتفاق سے اس کے فرسٹ ایئر کے امتحان ہو رہے تھے، اس لیے اسے بس یہ پتہ ہوتا تھا کہ امی کہیں نہ کہیں جا رہی ہیں۔ آپی نے اپنی سسرال میں 1-2 لڑکیاں بتائی تھیں، امی وہ بھی دیکھ آئیں، اور ایک روز جب امی اور آپی سب دیکھتی ہوئی لڑکیوں میں ایک کا انتخاب کرنے بیٹھیں تب اچانک اسے آسما کی بازی کا خیال آیا تھا اور وہ اسی وقت امی کو ان کے گھر لے گئی۔ اسے یقین تھا امی نے اب تک جتنی لڑکیاں دیکھی ہیں ان میں کوئی ایک بھی شبنم جیسی نہیں ہوگی، اور واقعی امی نے نہ صرف اس بات کا اعتراف کیا بلکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں جب تک شبنم کے لیے حامی نہیں بھروا لی، اور زیادہ خوش یوں تھی کہ جنہیں دیکھنے کے لیے بھاگ بھاگ کے ان کے گھر جانا پڑتا تھا وہ آپ اس کے گھر میں آ گئی تھیں۔ شبنم بھابھی کا ابھی بھی وہی انداز تھا، دھیمے لہجے میں بات کرتی اور ہمہ وقت ایک نرم مسکراہٹ ان کے لبوں پہ پھیلتی رہتی۔ حقیقتاً بہت محبت کرنے والی تھیں، اور آتی گھر کے کام کاج میں امی کا ہاتھ بھی بٹانے لگی تھیں۔ امی لاکھ منع کرتی لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا کہ امی کام کریں اور وہ آرام سے بیٹھی رہیں۔ بہرحال اتنی نیک سیرت بہو سے سبھی خوش تھے سوائے چھوٹے بھائی کے، کہ انہیں ابھی بھی یہ شکایت تھی بھابھی ان سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتی، جس پر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اس وقت تو وہ چھوٹے بھائی سے باقاعدہ الجھ رہی تھی۔ آخر آپ کو ان کا انداز نروٹھا کیوں لگتا ہے، جبکہ میں نے تو کبھی ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہوتے نہیں دیکھی؟ دوغلی ہیں وہ، تمہارے سامنے ہنستی ہیں اور مجھے دیکھ کر پیشانی پر بل ڈال لیتی ہیں، تم کبھی غور کرو تو پتہ چلے۔ چھوٹے بھائی سخت شاکی تھے۔ اچھا اب میں غور کروں گی، لیکن آپ جان بوجھ کر کوئی ایسی بات نہ کہہ دیجیے گا جو واقعی ناگوار گزرنے والی ہو، اس نے کہا تو چھوٹے بھائی خفگی سے بولے، ارے میں ایسی بات کیوں کروں گا، وہ ہماری بڑی بھاوج ہے، ان کی عزت و احترام میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، عمر میں بے شک ان سے بڑا ہوں لیکن کہلاؤں گا چھوٹا زیور۔ اچھا خاموش ہو جائیں، بھابھی آ رہی ہیں۔ بھابھی کو آتے دیکھ کر اس نے دھیمی آواز میں کہا، پھر فوراً ان کی طرف متوجہ ہو کر بولی، آئیے بھابھی کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کریں۔ اس وقت نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ چولہے پر دودھ رکھ کے آئی ہوں، بس جلدی سے یہ بتاؤ کہ چائے کے ساتھ تم لوگ کچھ کھانا پسند کرو گے؟ بھابھی بہت عجلت سے بولیں تو وہ چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگی۔ آپ بتائیں بھائی۔ ارے بھابھی جو کھلا دیں کھا لیں گے، چھوٹے بھائی نے کہا تو بھابھی نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اچھی بات ہے، اب بتائیے، بھابھی کے جاتی اس نے چھوٹے بھائی کو ٹوکا۔ ان کی منہ سے پھول جھڑ رہے تھے یا شعلے نکل رہے تھے؟ تمہارے سامنے ایسی ہیں، کمال کرتے ہیں آپ بھی، وہ درمیان میں بول پڑی۔ میری بھلا حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ مجھ سے خائف ہوں گی؟ مجھ سے تو آپ ہی کے بچے بھی نہیں ڈرتے، جتنا روب ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا سر چڑھتے ہیں، تم روب ڈالنے کے ساتھ ہنستی جو ہو اور بچوں میں بچہ بھی بنی رہتی ہو۔ بہرحال آپ بھابھی کو غلط سمجھ رہے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں امی کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ ایسی نیک پاک باز اور محبت کرنے والی بہو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے، اور اس معاملے میں امی خوش قسمت ترین خاتون ہے۔ وہ کہتی ہوئی چھوٹے بھائی کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے اور اب چھوٹے بھائی کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی اور زیادہ وقت بھابھی کے ساتھ لگی رہتی۔ بھابھی خود ہی اسے اپنے ساتھ لگائی رکھتی تھیں کیونکہ وہ کچن کے کاموں میں بالکل اناڑی تھی۔ ایک چائے بھی بناتی تو پورا سامان پھیلا دیتی تھی، اور بھابھی نے بہت طریقے سے اسے ٹرین کرنا شروع کیا تھا۔ خاص طور پر اس سے کوئی کام نہیں کہتی تھیں، بس باتوں باتوں میں کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھوں میں تھما دیتی۔ یہ پیاز کاٹ دو، میں جب تک گوشت دھو لوں۔ تمہارے بھائی جان تو آتے ہی کھانا مانگیں گے، اور ابھی آٹا بھی گوندنا ہے۔ وہ اپنے آپ آٹا نکال کر گوندنے لگی۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تم ذرا سالن بھون لو رومی، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس نے کھڑے کھڑے اتنے کام کر لیے ہیں، ورنہ امی تو ذرا سا کچن میں جھانکنے کو کہتی تو وہ صاف منع کر دیتی تھی۔ اصل میں وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے بھی ذرا لاڈلی تھی۔ پھر ایک تو اس کی مزاج میں شوخی کے ساتھ کچھ لاپرواہی تھی، دوسرے ہلا گلا پسند کرتی تھی۔ جب آپی کے بچے آتے اس وقت سارے گھر میں بس اس کی آواز اور کہے سنائی دیتے تھے۔ اس وقت بھابھی اس پر سالن بھوننے کی ذمہ داری ڈال کر نماز پڑھنے گئی تھیں کہ آپی آ گئیں، اور بچوں کی آواز سنتی وہ چولہا بند کیے بغیر بھاگی آئی تھی۔ خالہ میں فرسٹ آیا ہوں، کاشی نے اسے دیکھتی چیخ کر بتایا۔ ارے واہ واہ، پھر تو مٹھائی بھی لائے ہوگے۔ وہ کاشی کو اٹھا کر اسے گول گول چکر دیتی ہوئی اس سے اونچی آواز میں بولی۔ ٹافی لایا ہوں اچھی والی، کاشی نے کہا تو وہ ایک دم رک گئی۔ ہٹو کنجوس، اتنی بڑی خالہ کے لیے اتنی سی ٹافی؟ کتنی بڑی؟
کب سے دلہا بھائی نے اس کی چوٹی کو جھٹکا دے کر کہا تو وہ چیخ پڑی، آپ سے بات نہیں کر رہی؟ واقعی پھر تو میری بچت ہو گئی۔ دلہا بھائی نے خوشی کا اظہار کیا، چلو بچوں، خالہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی ہیں؟ کہاں؟ اس نے فوراً پوچھا تو دلہا بھائی انجان بن کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں فرسٹ آیا ہوں نا خالہ، ابو کہہ رہے تھے ہمیں بہت ساری سیر کرائیں گے اور مٹھائی بھی کھلائیں گے۔ کاشی کے بتانے پر وہ اچھل پڑی، ہاں تو میں چل رہی ہوں نا، بس ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو سارے کچن میں دھواں پھیلا تھا اور سب کھانس رہے تھے۔ پھر بھی اسے یاد نہیں آیا کہ وہ سالن بھوننے میں چھوڑ آئی تھی۔ کھانستے ہوئے پوچھنے لگی، یہ دھواں کیسا ہے؟ تمہاری کارستانی ہے، ذرا سا سالن نہیں دیکھ سکتی تھی؟ کم از کم چولہا ہی بند کر دیتی۔ امی نے اسے بری طرح ڈانٹنا شروع کیا۔ چولہا بند کرنے کو تو نہیں کہا تھا بھابھی نے، وہ بسور کر بولی۔ تمہیں خود عقل نہیں ہے، بس خالی کھیکی آتی ہے یا پھر سیر سماٹے چاہیے تمہیں، کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی۔ امی سخت غصے میں اور اس کا موڈ بھی خراب ہو گیا، وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پھر لاکھ کاشی نے اس کا دروازہ پیٹا، آپی نے کتنی بار آ کر پکارا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ حالانکہ اس کی ناراضگی زیادہ دیر کی نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں اس وقت کیا ہو گیا تھا جو وہ کان بند کیے بیٹھی رہی۔ پھر رات کے کھانے پر جب بھابھی نے دھمکی دی کہ اس کے بغیر وہ بھی کھانا نہیں کھائیں گی، تب دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ دیکھا کیسا پریشان کیا سب کو؟ تو تم جان بوجھ کر پریشان کر رہی تھی، بہت بری بات ہے، آپی بھی ناراض ہو کر گئی ہیں۔ بھابھی نے دھیرج سے سرزنش کی، امی کو نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ سب کے سامنے ڈانٹ کے رکھ دیا۔ غلط تو نہیں ڈانٹا تھا، خیر چلو کھانا کھاؤ۔ بھابھی بھی بات ختم کرتی آگے بڑھ گئیں تو وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی کہ ان کی بات ٹالنا اختیار میں نہیں تھا، یا شاید وہ موقع ہی نہیں دیتی تھیں۔ جانے کیسا سحر تھا ان کی شخصیت میں کہ گھر کا کوئی فرد ان کی کسی بات سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ چھوٹے بھائی بھی نہیں، جو ابھی بھی انہیں مغرور اور دوگلی کہتے تھے، جس پر پہلے ان کے ساتھ الجھ پڑتی تھی اور ادھر کچھ عرصے سے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن اسے برا بہت لگتا تھا کیونکہ اس 6 ماہ میں اس نے بھابھی میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی، کبھی امی سے اونچی آواز میں نہیں بولیں، نہ ان پر کوئی تنقید، اور جب آپی آئیں تب بھی ان کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آتا تھا، بلکہ ان کے بچوں کے کام بھی کر دیتی تھیں۔ پھر پتہ نہیں چھوٹے بھائی کس حساب سے انہیں ایسا کہتے تھے۔ بہرحال ان کے کہنے یا سمجھنے سے گھر میں کوئی رنجش نہیں ہوئی تھی، اور شاید اس کا کریڈٹ بھی بھابھی کو جاتا تھا، جو چھوٹے کی اکثر الٹی سیدھی باتوں کو یکسر نظر انداز کر دیتی تھی۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے۔ وہ امتحانوں سے فارغ ہوئی تو اس دن آپی کے گھر جانے کو تیار ہو گئی، کیونکہ اتنے دنوں سے گھر میں کوئی ہلہ گلا نہیں ہوا تھا اور کہیں جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اب فارغ ہوئی تھی تو آرام سے بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ پہلے تو چھوٹے بھائی کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتے تھے، لیکن اب ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ امی کے سر ہو گئی کہ اسے آپی کے ہاں چھوڑ آئیں، وہ کچھ دن وہیں رہے گی، اور امی کو اس کے جانے پر نہیں، وہاں رہنے پر اعتراض تھا۔ وہاں رہنے کی کوئی تک نہیں بنتی، بس شام تک واپس آ جانا۔ کیوں واپس آ جانا؟ اتنے دنوں بلکہ مہینوں کے بعد جا رہی ہوں، آپی بھی نہیں آنے دیں گی، وہ کہتی ہوئی تیار ہونے چلی گئی، اور جب واپس آئی تو ہاتھ میں بیگ بھی تھا، جسے دیکھ کر بھابھی تعجب سے پوچھنے لگیں، تو تم واقعی وہاں رہو گی؟ جی ہاں، کیونکہ اب ماں بدولت کی چھٹیاں ہیں، وہ اترا کر بولی۔ چھٹیوں کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر؟ ارے بھابھی، وہ بھی اپنا گھر ہے، وہ ان کی بات کاٹ کر بولی۔ دلہا بھائی کوئی غیر تھوڑی ہیں، اپنے چچا زاد ہیں۔ بھابھی سر ہلا کر رہ گئیں۔ آپی سے زیادہ کاشی اور پنکی اسے دیکھ کر خوش ہو گئی، اور جب اس نے بتایا کہ وہ کچھ دن ان کے پاس رہے گی تو دونوں اچھل اچھل کر تالیاں بجانے لگے۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ یہی باتیں مانگتی ہے یہ؟ بھلا بتاؤ، اتنی بڑی ہو گئی ہے، کوئی دیکھے تو کیا کہے؟ امی آپی سے کہہ رہی تھیں، کوئی اتنی بڑی نہیں ہوئی، یہی تو دن ہوتے ہیں، پھر کہاں زندگی میں فرصت ملتی ہے۔ آپی نے اس کی طرف داری میں کہا، لڑکیوں کے یہ دن گھرداری سیکھنے کے ہوتے ہیں۔ فکر نہیں کریں، سیکھ جائے گی سب، ابھی بھی بہت کچھ کر لیتی ہے، ایک صرف کھانا پکانا نہیں آتا، کچھ دن بھابھی کے ساتھ لگا دیں تو اس کام میں بھی ماہر ہو جائے گی۔ یہ آپ دونوں میرے خلاف کیا سازشیں کر رہی ہیں؟ وہ دھم سے امی اور آپی کے درمیان گرتی ہوئی بولی۔ امی کہہ رہی ہیں اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ آپی نے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹ کر کہا تو وہ چل پڑی۔ جی نہیں، پہلے چھوٹے بھائی کی ہوگی، وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ بھائی جان بھی مجھ سے بڑے تھے، لیکن پہلے میری ہوئی۔ کچھ بھی ہو، میں نہیں کروں گی، وہ لاپرواہی سے کہتی اٹھ کر پنکی کے پیچھے بھاگ گئی۔ پھر شام میں جاتے ہوئے امی اسے بہت تاکید کر کر گئی تھیں کہ 2 دن بعد وہ آپی اور دلہا بھائی کے ساتھ آ جائے، ورنہ چھوٹے بھائی کو بھیج دیں گے، اور اس نے کوئی تکرار نہیں کی تھی۔ البتہ ان کے جانے کے بعد کاشی اور پنکی کو سمجھا دیا تھا کہ جب بھی وہ جانے کی بات کرے دونوں نے رو رو کر گھر سر پہ اٹھا لینا ہے، اس طرح وہ بہت سارے دن ان کے پاس رہے گی، اور بچے تو چاہتے ہی یہی تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر سے فرار چاہتی تھی، بس اتنے دنوں سے جو امتحان کا ہوا تھا اس سے نکل کر اب وہ کچھ دن انجوائے کرنا چاہتی تھی، بلکہ تھوڑی عیاشی، جس کے گھر میں اجازت نہیں تھی، یعنی VCR، اور اسے جتنا گھومنے پھرنے کا شوق تھا اتنی فلمیں دیکھنے کا۔ اپنے گھر میں پہلے تو صرف بھائی جان VCR کے خلاف تھے، مزید بھابھی ان سے 2 ہاتھ آگے نکلیں کہ وہ TV پروگرام بھی نہیں دیکھتی تھیں، اور یہاں ایسا کوئی قصہ نہیں تھا۔ آپی بھی اس کے شوق سے واقف تھیں، اس لیے رات میں جب سونے جانے لگی تو اسے ایک فلم لگا کر اور دوسری تھما کر گئی تھیں، اور وہ دونوں فلمیں دیکھ کر سوئی تھی۔
اس لیے اگلے دن دوپہر تک سوتی رہی۔ پتہ نہیں آپی نے اسے اٹھایا تھا کہ نہیں، اس کی آنکھ بیل کی آواز پر کھلی تھی۔ جانے کون تھا جو یہ نہیں جانتا تھا کہ بٹن دبا کر ہاتھ ہٹا لینا چاہیے۔ اس نے پہلے لیٹے لیٹے آپی کو 2 بٹن آوازیں دیں، جواب نہیں آیا، تب بے حد جھنجھلا کر گیٹ پر آئی تھی۔ اے مسٹر، دوسری سمت دیکھتے شخص کو اس نے انتہائی بدتمیزی سے مخاطب کیا، جس کی انگلی ابھی بھی بیل کے بٹن پر تھی۔ آواز پر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ مزید گویا ہوئی۔ ہولی سے تو پڑھے لکھے شریف آدمی نظر آ رہے ہیں، پھر یہ کیا حرکت ہے؟ جی، وہ سمجھا نہیں۔ برائے مہربانی بٹن پر سے انگلی ہٹا لیں، مجھ سمیت تمام محلے والے جاگ گئے ہیں، اس نے ہنوز صاحب کا انداز میں کہا تو وہ سٹ پٹا کر ہاتھ نیچے گراتا ہوا بولا، اوہ سوری، ساری نیند خراب کر کے رکھ دی۔ خیر کس سے ملنے؟ آذر صاحب کا یہی گھر ہے؟ وہ اس کے اکھڑ لہجے سے پریشان ہو گیا تھا۔ یہی ہے، لیکن اس وقت وہ گھر پہ نہیں ہے، شام میں آئیے گا۔ اپنی طرف سے وہ بات ختم کر کے گیٹ بند کرنا چاہتی تھی کہ وہ فوراً بول پڑا، 1 منٹ پلیز، آپ ان کی مسز؟ کیا؟ وہ دھاڑی، میں آپ کو مسز نظر آتی ہوں اور وہ بھی آذر بھائی کی، شرم نہیں آتی؟ آئی ایم سو سوری، آپ پلیز کسی اور کو بلا دیں۔ اور کوئی ہوتا تو مجھے گیٹ کھولنے آنا پڑتا، لیکن آذر صاحب نے تو مجھے اسی وقت بلایا تھا۔ وہ گھڑی دیکھتا ہوا یوں بولا جیسے اس کی بات کا یقین نہ کر رہا ہو۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ اپنا لہجہ بدلنے پہ تیار نہیں تھی۔ اس شخص نے سرتاپا اسے دیکھا، پھر ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، اوکے، وہ آئیں تو؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس وقت دلہا بھائی کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ آ گئی آذر بھائی، وہ کہتی ہوئی اندر آ گئی اور منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اسے آپی کا خیال آیا اور یہ کہ وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ رومیلا، رومی، دلہا بھائی پکار رہے تھے۔ وہ جلدی سے نل بند کر کے واش روم سے نکل آئی تو پوچھنے لگے، تمہاری آپی نہیں آئی ابھی تک؟ کہاں گئی ہیں؟ وہ الٹا ان سے پوچھنے لگی۔ بچوں کو اسکول سے لینے گئی ہوں گی، مجھے اکیلا چھوڑ کر، اور وہ بھی سوتا ہوا۔ اگر کوئی آ کر مجھے قتل کر دیتا تو اس وقت یہاں میری لاش پڑی ہوتی۔ اف، میں نہیں رہوں گی یہاں، مجھے بھی گھر چھوڑ کر آئیں۔ وہ ایک دم سے تصور کر کے بولنے لگی، اگر تم فوراً خاموش نہیں ہوئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دلہا بھائی نے ڈانٹ کر اسے چپ کرایا، پھر کہنے لگے، ایک شریف آدمی سے بدتمیزی سے پیش آ کر تم نے جاہل اور گنوار ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جی نہیں، میں کوئی جاہل گنوار نہیں ہوں، بلکہ وہ ہے جسے آپ شریف آدمی کہہ رہے ہیں۔ وہ روٹھے لہجے میں بولی، شٹ اپ، خبردار جو۔ آپی کو آتے دیکھ کر وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ دلہا بھائی کو دیکھے کس بری طرح مجھے ڈانٹ رہے ہیں، میرے مہمان ہونے کا بھی خیال نہیں کر رہے۔ لیجئے، یہ مہمان ہو گئی، چھوڑو اسے اور جلدی سے کھانا لگاؤ، میرا مہمان آ چکا ہے۔ دلہا بھائی کہتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلے گئے تو آپی اسے خود سے الگ کرتی ہوئی بولی، جاؤ تم کاشی اور پنکی کا یونیفارم چینج کراؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ چلو۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر ان کے کمرے میں آ گئی اور ان کے کپڑے نکالتی ہوئی اپنے آپ بڑبڑاتی بھی جا رہی تھی۔ دلہا بھائی پہ غصہ آ رہا تھا اور ان کے مہمان پر بھی کہ مزید اس نے شکایت لگائی ہوگی۔ پھر بچوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ خود کچن میں چلی گئی۔ آپی نے بلایا بھی لیکن وہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوئی۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا اور اسے منانے کے لیے شام میں دلہا بھائی کو گھمانے لے جانا پڑا۔ تب کہیں اس کی ناراضگی دور ہوئی تھی اور موڈ خوشگوار ہوا تو وہ مزے لے لے کر آپی کو دوپہر کا واقعہ سنانے لگی۔ بہت بری بات ہے، اتنے مہذب آدمی سے تمہیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے وہ۔ آپی نے ساری بات سن کر کہا تو وہ لاپرواہی سے بولی، جو چاہے سوچے، ہمیں کیا؟ ہمیں کیا نہیں رومی، وہ آذر کے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، میں ان کے گھر جا چکی ہوں، ان کی امی اور بہن کے اخلاق اتنا اچھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اوف آپی، مجھے کسی کے اخلاق کا کیا پتہ، میں تو بیل کی مسلسل آواز سے جھنجھلا گئی تھی۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں آج کون سی فلم دکھا رہی ہیں؟ وہ موضوع بدل گئی۔ سب وہیں رکھی ہیں، جو چاہے دیکھ لینا، لیکن ایک، ورنہ پھر صبح اٹھو گی نہیں۔ آپی آخر میں سرزنش کرتی چلی گئیں۔ اگلے روز شام سے پہلے ہی چھوٹے بھائی اسے لینے آ گئے تو اس کے اشارے پر کاشی اور پنکی نے رونا اور مچلنا شروع کر دیا۔ خالہ نہیں جائیں گی، خالہ نہیں جائیں گی۔ کس نے کہا میں جا رہی ہوں؟ ماموں تو ایسے ہی تم لوگوں سے ملنے آئے ہیں، کیوں چھوٹے بھائی؟ اس نے بہت چلاکی سے بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا کر کہا۔ ہاں، میں تو ایسے ہی۔ چھوٹے بھائی کو بھی بچوں کا رونا گوارا نہیں تھا، فوراً انہیں بہلایا اور جب وہ مطمئن ہو کر اپنے کھیل میں لگ گئے تب چھوٹے بھائی اس سے کہنے لگے، چلو رومی، ایک تمہارے نہ ہونے سے گھر بہت خالی خالی لگنے لگا ہے، بہت بوریت ہو رہی ہے، بات کرنے کو کوئی نہیں ملتا، امی پتہ نہیں کن کاموں میں الجھی رہتی ہیں اور بھابھی کے مزاج نہیں ملتے۔ آپ کو تو پتہ نہیں بھابھی سے کیا دشمنی ہے، اتنا تو وہ آپ کا خیال رکھتی ہیں، وقت بے وقت چائے اور کھانے کے اوقات بھی آپ کے سب سے الگ ہیں، وہ گرم کر کے دیتی ہیں۔ اچھا بس چلو تم، چھوٹے بھائی نے ٹوک دیا۔ پھر کسی نہ کسی طرح بچوں کو بہلا کر اسے گھر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ اور آپی آئی تو منہ پھلا کر تھی، لیکن آگے بھابھی نے اتنی محبت سے گلے لگایا کہ وہ خوش ہو گئی اور ان کے پیچھے کھڑے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر کہنے لگی، اتنی محبت کرتی ہیں بھابھی آپ، پھر بھی کچھ لوگ آپ سے ناراض رہتے ہیں۔ کون ناراض رہتا ہے مجھ سے؟ بھابھی نے فوراً پوچھا تو چھوٹے بھائی کی بری طرح گھورنے پر وہ سٹ پٹا گئی۔ کوئی نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، بھلا آپ سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ پھر آنے والے دن اس کے لیے بھی بوریت لے کر آئے کیونکہ بھابھی کی طبیعت گری گری رہنے لگی۔ وہ ماں بننے والی تھیں اور ابتدائی دنوں میں ایک تو ڈاکٹر نے انہیں کچھ آرام کا مشورہ دیا تھا، دوسرے امی ڈاکٹر بنی ہوئی تھیں۔
شاید پوتے کی خوشی سن کر بکھلا گئی تھیں جو انہیں پلنگ سے اترنے ہی نہیں دیتی تھی، مزید اسے بھی زیادہ ان کے پاس بیٹھنے سے منع کرتی۔ اسے پہلے ہی چکر آتے ہیں، تمہاری باتیں اور چکرا دیتی ہوں گی۔ اور بھابھی سے زیادہ وہ چکرا گئی تھی۔ سارا دن بلائی پھرتی، کوئی ہلچل جو نہیں تھی، نہ کہیں آنا جانا، اور اس نے امتحانوں سے نمٹتے ہی سوچا تھا کہ اب آگے نہیں پڑھے گی، لیکن اب شدت سے رزلٹ کی منتظر تھی تاکہ دوبارہ کالج جوائن کر سکے۔ ایک ایک کر کے اسے اپنی ساری سہیلیاں یاد آ رہی تھیں جنہیں جب وہ آخری پیپر دے کر نکلی تھی تو ہمیشہ کے لیے خداحافظ کے آئی تھی۔ اس وقت وہ بظاہر ٹی وی پر نظریں جمائے انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ بھائی جان بڑے نماک سے خبرنامہ سن رہے تھے کہ مان چھوٹے بھائی نے آ کر انہیں مخاطب کر ڈالا۔ بھائی جان، میں نے آپ کو اپنے ڈاکومنٹس دیے تھے، ان میں ایک کاپی اوریجنل چلی گئی ہے۔ ہاں، وہ میری بریف کیس میں رکھی ہے، لے لو۔ بھائی جان ان سے کہہ کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر غالباً خیال آنے پر اسے کہنے لگے، دیکھنا رومی، چھوٹے بھائی سے کو بریف کیس میں نہ ملے تو دراز میں دیکھے۔ کیا چیز؟ وہ چونک کر بولی۔ چھوٹے بھائی کو پتہ ہے، جاؤ وہ کمرے میں ہوگا۔ اچھا جی۔ وہ فوراً لاؤنج سے نکل کر بھائی جان کے کمرے تک آئی تھی کہ بھابھی کی آواز نے اس کے قدم دروازے پر ہی روک دیے۔ وہ شاید چھوٹے بھائی سے مخاطب تھیں۔ تم اس طرح منہ اٹھایا کیوں اندر چلے آئے ہو؟ دستک نہیں دے سکتے تھے؟ جاؤ، جو بھی کام ہے رومی سے کہو۔ مجھے اپنی کاغذات لینے جن کا رومی کو پتہ نہیں ہے۔ احساس توہین سے چھوٹے بھائی کی آواز سخت ہو گئی تھی۔ میں یہ سب نہیں جانتی۔ بھابھی کا حد درجہ نروٹھا انداز وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی، جبکہ چھوٹے بھائی اول روز سے کہہ رہے تھے۔ وہ حیران ہو کر دروازے کو دیکھنے لگی، جسے ایک دم کھول کر چھوٹے بھائی غصے میں نکلے اور اسے دیکھ کر سر چٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے پیچھے جائے یا بھابھی کے پاس جا کر ان کے تلخ رویے کی بابت پوچھے۔ اسی شش و پنج میں کھڑی تھی کہ بھابھی نے کہلائی، ارے رومی، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ اندر آؤ۔ بھابھی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے جانا چاہا تو وہ ایک دم ان کا ہاتھ جھٹک کر بولی، چھوٹے بھائی کو تو نکال دیا آپ نے؟ نکالوں گی کیوں؟ البتہ کمرے میں آنے کے آداب بتائے ہیں۔ بھابھی اپنے رویے پر ذرا بھی شرمندہ نہیں تھی۔ اب آپ انہیں آداب سکھائیں گی؟ وہ بھائی کی محبت میں ان سے شاکی ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے ان سے انکار نہیں ہے رومی، اور میں اپنے رویے پر بھی شرمندہ نہیں ہوں۔ بھابھی دھیرج سے کہہ کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی تھیں۔ کتنی احمق ہوں میں، ہمیشہ چھوٹے بھائی کو جھٹلاتی رہی ہوں۔ کبھی بھولے سے بھی بھابھی کو آزمانے کا خیال نہیں آیا کہ آخر چھوٹے بھائی کس حساب سے انہیں دوغلا کہتے ہیں۔ وہ ہیں ہی دوغلی، سب کے سامنے کیسی معصوم فرشتہ بنی رہتی ہیں۔ وہ اسی وقت سے نہ صرف منفی سوچوں میں گر گئی بلکہ اس کا بھابھی سے اختلاف بھی شروع ہو گیا تھا، جبکہ بھابھی کے صاحب کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسی طرح اس کا خیال رکھتی اور وہی محبت بھرا انداز تھا جسے وہ محض دکھاوا سمجھنے لگی تھی، اور کسی وقت یہ بھی ضرور سوچتی کہ آخر انہیں دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال اپنی سوچوں کے ساتھ وہ بھابھی سے کھنچی بھی رہنے لگی تھی اور کچھ ضد میں آ کر ان کی ہر بات کا الٹ بھی کرنے لگی تھی، جس پر کئی بار امی نے اسے ٹوکا لیکن اسے کوئی دھیان نہیں دیا۔ اپنی تئیں وہ چھوٹے بھائی کا بدلہ لے کر خوش ہو رہی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ بھابھی نے اس کی تبدیلی محسوس نہیں کی تھی۔ بہت دن تک وہ صرف اس لیے نظر انداز کرتی رہی کہ شاید اسے خود احساس ہو جائے، لیکن وہ کچھ حد سے گزر رہی تھی اور اس میں نقصان بھی اس کا اپنا تھا۔ بھابھی اگر چاہتی تو بڑے آرام سے مجھے کیا سوچ سکتی تھیں، لیکن ان کی نظر میں وہ ابھی ناسمجھ نادان تھی، اور اسے سمجھانا اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس روز بھابھی اس کے پاس آ بیٹھیں، خاص اسی مقصد سے۔ وہ اس وقت ٹانگیں پھیلا کر لیٹی ہوئی کوئی فلمی میگزین دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کی آمد کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، نہ کوئی لحاظ کے ٹانگیں سمیٹ لی۔ تمہاری رزلٹ کب آ رہا ہے؟ بھابھی نے اسے متوجہ کرنے کی غرض سے پوچھا تو وہ میگزین سے نظریں ہٹائے بغیر بولی، پتہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہارا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بھابھی نے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یوں جیسے سنا ہی نہیں۔ تب کچھ انتظار کے بعد بھابھی نے اس کے ہاتھوں سے میگزین لے لیا اور ایک طرف رکھتی ہوئی بولی، پڑھنی ہے تو کوئی اچھی کتاب پڑھو، یہ فلمی میگزین کیا سکھاتے ہیں؟ بے حیائی، بے شرمی اور… جی نہیں، وہ درمیان میں بول پڑی، کتابیں اچھا برا کچھ نہیں سکھاتی، انسان زندگی کے تجربات سے سیکھتا ہے۔ تب وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے تجربات سے سیکھ لیں؟ آپ نے کیا کچھ سیکھ لیا جو مجھے سکھانا چاہتی ہیں؟ اس کی طنزیہ مسکراہٹ بھابھی اکثر نظر انداز کر گئیں۔ میں کیا سکھاؤں گی؟ اور کچھ نہیں تو سسرال والوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ تو سکھا ہی سکتی ہیں۔ اس کے بغیر کسی لحاظ کے کہنے پر بھابھی تعصب سے اسے دیکھنے لگیں۔ تم بہت معمولی بات پر مجھ سے متنفر ہو رہی ہو رومی، اور صرف بھائی کی محبت تم پر غالب ہے۔ اگر غیر جانبداری سے سوچو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ چھوٹے بھائی کو اس طرح میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر میں نے ٹوک دیا تو کون سا گناہ کیا؟ البتہ نہ ٹوک کر ضرور گنہگار ہوتی۔ تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، ان میں ہمیشہ ایک حد قائم رکھنی چاہیے، ورنہ ان کی پاکیزگی قائم نہیں رہتی۔ مجھے چھوٹے بھائی سے کوئی بغض نہیں ہے، اور نہ ہی خدا نہ خواستہ میں ان کے بارے میں غلط سوچ سکتی ہوں۔ وہ بہت اچھے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، اور گو کہ میرے دل میں بھی ان کے لیے بالکل بھائیوں جیسی محبت ہے، لیکن وہ میرے بھائی نہیں ہیں، اور یہ بات مجھے اپنی زندگی کے کسی تجربے نے نہیں سکھائی، بلکہ سب سے اچھی کتاب نے سکھائی ہے کہ دیور نامحرم ہوتا ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔
میں تمہاری بات سے 100% متفق ہوں، اور میں نے چھوٹے بھائی کو تو کچھ نہیں کہا بلکہ اس رشتے کو۔ چھوڑے بھابھی، اب آپ لاکھ بات کو گھمائیں، لیکن مطلب یہی ہے آپ کو چھوٹے بھائی سے بات نہیں کرنی، نہ کریں، ایسے مفروضے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کم فہم تھی اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ یہ مفروضہ نہیں ہے رومیلا، کیا تم نے خدا کے لیے؟ اس نے بھابھی کی بات پوری ہونے نہیں دی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بخشے مجھے، آپ کی دقیانوسی خیالات سے مجھے کوئی استفادہ نہیں کرنا، اور بے فکر رہیں، میں آپ کے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گی۔ مجھے تمہاری مداخلت کا کوئی خدشہ نہیں ہے، بھابھی کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئیں۔ خدشہ نہیں تھا تو صفائی پیش کرنے کیوں وہاں بیٹھی تھی؟ وہ اپنے آپ بڑبڑانے لگی تھی۔ اس کا رزلٹ آیا تو محض بوریت اور یکسانیت سے چھٹکارے کی خاطر اس نے 3rd ایئر میں ایڈمیشن لے لیا اور کالج جانے آنے لگی۔ حالانکہ اسے پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا اور گھر میں پابند رہنا تو اور بھی برا لگتا تھا، اس لیے مجبوراً پڑھنے کا سہارا لینا پڑا۔ لیکن ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ اسے کالج جوائن کیے ہوئے کہ گھر میں اس کے خلاف سازشیں ہونے لگیں، جن میں آپی اور دلہا بھائی پیش تھے۔ اسے جس روز تھوڑی سنگن ملی وہ اسی روز کالج سے سیدھی آپی کے گھر چلی گئی۔ یہ آج کل آپ امی کو کیا پٹی پڑھا رہی ہیں؟ اس نے چھوٹتی آپی کو گھیر لیا۔ ایمان سے رومی، بہت اچھا پروپوزل ہے، خبردار منع نہیں کرنا۔ آپی نے خوشی سے بتانے کے ساتھ تنبیہ بھی کی۔ منع تو جب کروں جب کوئی مجھ سے پوچھے گا، اور مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے اتنی اہمیت نہیں دے گا، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ اتنا تو معلوم کر لوں، کون ہے، کیسا ہے، خوبصورت بھی ہے یا؟ تم نے دیکھا ہے اسے؟ آپی نے فوراً کہا، اور اس نے بھی فوراً پوچھا، کب، کہاں؟ جب تم یہاں تھیں تو تمہارے دلہا بھائی کے دوست آئے تھے، احسن نام ہے ان کا۔ آپی نے بتایا تو وہ کچھ دیر ذہن پہ زور ڈالنے کے بعد اچھل پڑی۔ ہائے آپی، وہ ان کے ساتھ تمہیں بہت بدتمیزی سے پیش آئی تھی، کیا انہوں نے خود آپ سے کہا ہے؟ نہیں، ان سے تو اس روز کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یہاں نہیں کوئٹہ میں ہوتے ہیں۔ مجھ سے ان کی امی نے کہا ہے، وہ شاید بہت دنوں سے ان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی۔ اس روز ہمارا جانا ہوا تو مجھ سے بہت کریت کر میرے گھر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے ان کا فون آیا کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں نے امی سے بات کی، یوں اتوار کا دن طے پایا، بس تم ذرا اپنے آپ کو ڈھنگ سے پیش کرنا۔ آپی نے تفصیل سے بتانے کے ساتھ کہا۔ ڈھنگ سے پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تنک کر بولی، مطلب یہ ہے کہ امپریشن تم نے احسن پر ڈالا تھا، ذرا اس سے پرہیز کرنا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو دیکھ چکے ہیں، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ اسی بدتمیز لڑکی سے ان کی بات چلائی جا رہی ہے تو صاف انکار کر دیں گے۔ اور مجھے بھی وہ کوئی اتنے اچھے نہیں لگے تھے جو میں اپنے گزشتہ رویے پر پچھتاؤں کہ ہائے کاش ایسا نہ ہوتا اور ویسا ہوتا، بلکہ آپ مزید انہیں بتا دیجیے گا کہ میں اس سے بھی زیادہ بدتمیز اور سرپھری ہوں۔ جیسے لاشعور میں کہیں خجالت موجود ہو جس کی نفی کے لیے بندہ بڑھ چڑھ کر بولنے لگے، تو شاید اس کی بھی وہی کیفیت تھی۔ بکو مت، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ بولنے کی۔ آپ نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ منہ پھلا کر بولی، آپ کیوں میرے پیچھے پڑی ہیں؟ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، نہ مجھے گھرداری آتی ہے، نہ بچے سنبھال سکتی ہوں۔ اس لیے تو میں اس رشتے کے حق میں ہوں کیونکہ احسن کی امی بہت اچھی ہیں، سب سکھا دیں گی تمہیں، ورنہ اگر کسی روایتی ساس سے پالا پڑ گیا تو روتی رہوگی ساری عمر۔ ساس اچھی دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور وہ جن کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی تھی وہ بھی اچھے ہیں، بلکہ بہت اچھے ہیں۔ آپ نے اسے گدگدا کر کھلکھلانے پر مجبور کیا تھا۔ پھر اتوار کے دن آپی صبح سے ہی آ گئی تھیں اور بھابھی کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے جانے کتنے لوازمات تیار کر ڈالے۔ ساتھ ساتھ اسے بھی کوئی نہ کوئی نصیحت کر جاتی تھیں، جیسے وہ بڑے آرام سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا رہی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہاں بات بننے والی نہیں ہے۔ پھر کسی کو یہ کہنے کا موقع کیوں دے کہ خود کو پسند کروانے کے لیے کیسا خول چڑھا لی، حالانکہ وہ بدتمیز نہیں تھی۔ اس روز اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا، نیند خراب ہونے پر ایسے ہی مظاہرہ کرتا۔ بہرحال اب ایسا بھی نہیں تھا کہ مہمانوں کے سامنے وہ خود کو بدتمیزی ظاہر کرتی۔ اول تو اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، اور اگر کرتی بھی تو اسے کامیابی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ مہمانوں کے سامنے جاتے ہی فطری جھجک اور گھبراہٹ نے اسے سر تو کیا نظریں بھی نہیں اٹھانے دیں۔ سوالوں کے جواب میں بس جی اور جی نہیں میں دیے، جس پر اپنے آپ ہی حیران ہو رہی تھی، اور بعد میں تو جھنجھلانے لگی تھی۔ اف، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں ایسی کنفیوز ہونے والی تو نہیں ہوں؟ جناب ایسے موقع پر اچھے کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کیا چیزیں؟ آپی نے اس کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہوتی ہوئی کہا تو بھابھی نے ان کی تائید کی۔ جی نہیں، ضرور آپ لوگوں نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا ہوگا جو مجھ سے سر بھی نہیں اٹھایا گیا، اور کارٹون دیکھ کر بھی ہنسی نہیں آئی، ورنہ میری بتیسی کبھی اندر رہتی ہے؟ اس نے کہا تو آپی متعجب ہوئیں۔ کارٹون؟ کیا مطلب؟ ارے وہ جو میرے سامنے حضرت بیٹھے تھے، سارا وقت اپنی شکل بگاڑتے رہے۔ وہ اب سوچ کر ہنسنے لگی۔ وہ احسن کا بھائی ہے، لیکن میں نے تو اسے شکل بگاڑتے نہیں دیکھا۔ میں دیکھ رہی تھی کبھی یوں کبھی آنکھیں بھینگی کر رہا تھا۔ وہ اسی کی ذرا شکل بگاڑ رہی تھی، ساتھ ہنستی بھی جا رہی تھی۔ پھر جب ہنسی تھمی تو بولی، ویسے آپ ہی ان کی بہن بڑی کیوٹ سی ہے، کیا کرتی ہے؟ گریجویشن کی ہے اس نے، اور میرا خیال ہے دونوں بہن بھائی کے ساتھ ساتھ شادی ہوگی۔ آپ ہی نے بتایا تو بھابھی پوچھنے لگی، کہیں بات طے ہو گئی اس کی؟ میرا خیال ہے، آپ ہی نے یقین سے نہیں کہا تو بھابھی فوراً بولی، اگر نہیں تو ہم چھوٹے بھائی کے لیے بات کرتے ہیں، بڑی اچھی جوڑی رہے گی ان کی۔
چھوٹے بھائی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، اس سے اچھی مل جائے گی۔ بھابھی کی بات حالانکہ اس کے دل کو اچھی لگی تھی، اس کے باوجود اختلاف کرنے سے باز نہیں آئی اور دیکھا بھی ایسی نظروں سے جیسے کہہ رہی ہو آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر بھابھی خاموش ہو رہی تھیں۔ پھر چند دنوں میں ہی احسن کی امی نے 2-3 چکر لگا لیے تھے اور بھائی جان کو گھر آنا تو پسند تھا، لیکن احسن سے ملے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور احسن غالباً مصروفیت کی بنا پر آ نہیں پا رہے تھے۔ آپی اور عبداللہ بھائی کی پرزور حمایت کے باوجود بھائی جان نے بڑے صبر و سکون سے ان کا انتظار کیا، کیونکہ انہیں اس کی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے وہ گریجویشن کر لے اور ساتھ کچھ خریداری بھی سیکھ لے، خصوصاً کھانا پکانا۔ اس سلسلے میں پہلی بار انہوں نے خود اسے ٹوکا تھا کہ اسے کچن میں بھابھی کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اور شروع میں تو وہ بھابھی کے ساتھ لگی رہتی تھی تو اسی بہانے بھابھی کچھ نہ کچھ کام اسے کروا لیتی تھی، لیکن جب سے چھوٹے بھائی کو وہ کسی خاطر میں نہیں لائی تھی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تک چھوڑ دیا تھا اور اب بھائی جان کے ٹوکنے پر مجبوراً ان کے ساتھ کچن میں کھڑی ہونے لگی تھی۔ پھر انہی دنوں احسن چھٹی پر آئے تو ان کی امی نے سب کو کھانے پہ بلایا تھا تاکہ امی اور بھائی جان احسن کو دیکھ کر مل کر جلد فیصلہ کریں، اور واقعی اس کے بعد بھائی جان نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی تھی، کیونکہ انہیں احسن بہت پسند آئے تھے اور ان کے واپس کوئٹہ جانے سے پہلے گھر کی چھوٹی سی تقریب میں منگنی کی رسم بھی ادا کر دی۔ اور وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ احسن کے آنے پہ وہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا، وہ منگنی کی انگوٹھی پہن کر بھی بے یقین سی تھی اور مسلسل سوچ رہی تھی کہ یا تو احسن کو پہلا ملاقات ہی یاد نہیں ہے یا پھر انہیں دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ یہ کہہ کر ان کی منگنی اس سے نہیں بلکہ آپ کی کسی اور بہن سے ہو رہی ہے جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ایسی صورت میں جب ان پہ حقیقت کھلے گی تو ظاہر ہے وہ کتنے شاکڈ ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بدلے میں اس کی زندگی اجیرن کر دیں۔ وہ اپنے آپ جانے کیا کچھ سوچ کر اتنی زندگی پریشان ہو گئی تھی کہ اسی وقت لابی میں آ کر ان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ دن پہلے ان کی بہن عائشہ نے اسے نمبر دیا تھا، بہرحال دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی۔ اس نے مدھم سی روشنی میں رسٹ واچ پہ نظر ڈالی، 2 بج رہے تھے، پھر بھی بڑے سکون سے انتظار کرنے لگی۔ کتنی دیر بعد ریسیور اٹھانے کے ساتھ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو، آپ کون؟ اس نے آواز دبا کر فوراً پوچھا تو ادھر سے سوال آیا، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ جی احسن سے۔ وہ گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی اٹھ کر نہ آ جائے۔ فرمائیے، گویا اعتراف تھا، میں ہی احسن ہوں۔ آپ احسن، سوری میں نے اس وقت آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ صبح تو آپ کو کوئٹہ چلے جانا ہے اور مجھے آپ کو بتانا بہت ضروری تھا۔ وہ بہت روانی میں بول کر خاموش ہو گئی۔ کیا بتانا ضروری تھا؟ ان کے ٹوکنے پر وہ پھر شروع ہو گئی۔ یہی کہ جس لڑکی کے ساتھ آپ کی منگنی ہوئی ہے وہ آذر بھائی کے گھر میں آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اگر نہیں یاد تو میں بتاتی ہوں۔ 1 منٹ، ادھر سے ٹوکر کہا گیا۔ پہلے یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ میں؟ اس نے سٹ پٹا کر فون بند کر دیا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی تو اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اگلے کئی دن وہ انتظار کرتی رہی کہ ادھر سے کوئی بھی بہانہ بنا کر منگنی توڑنے کا اعلان ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے برعکس احسن کی امی نے آتے ہی جلد شادی پہ زور دینا شروع کیا تو اسے ایسا لگا جیسے گزشتہ دنوں انتظار کے ساتھ اس کے اندر بے شمار اندیشے بھی تھے جو اب نہیں رہے تھے، اور وہ بہت مطمئن اور مسرور ہو کر بھابھی کے ساتھ کچن میں کھڑی لوازمات سے ٹرے سجا رہی تھی کہ عائشہ دروازے سے جھانک کر بولی، میں آ سکتی ہوں؟ ضرور، بھابھی نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا جبکہ وہ صرف مسکرائی تھی، جس پر عائشہ اندر آتے کہنے لگی، آذر بھائی نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا کہ تم بہت باتونی، شوخ، چنچل اور ہنگامہ خیز ہو، لیکن مجھے تو تم بہت معصوم لگ رہی ہو۔ یہ واقعی بہت معصوم ہے، بھابھی نے اس پر پیار بھری نظر ڈال کر کہا تو عائشہ سے پوچھنے لگی، اب بتاؤ کس کی بات کا یقین کروں؟ میرا خیال ہے عبداللہ بھائی نے جو کہا ہے وہی سچ ہے۔ اپنی طرف سے اس نے خاصی دیدہ دلیری دکھائی تھی، جس پر بھابھی فوراً کہنے لگی، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ باتونی، چنچل اور ہنگامہ خیز لڑکیاں معصوم نہیں ہوتی، جبکہ اس کی سادگی و معصومیت بھی ثابت ہو گئی ہے، ورنہ اگر یہ ہوشیار اور چلاک ہوتی تو مزید خود کو پوز کرنے لگتی۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، عائشہ نے بھابھی کی تائید کی، پھر اس سے کہنے لگی، چلو تم اندر آؤ، عمیر بھائی تم سے ملنے کو بے قرار بیٹھے ہیں۔ چلو، وہ بھابھی کے سامنے ٹرالی چھوڑ کر کچن سے نکل آئی اور ڈرائنگ روم میں آ کر احسن کی امی کو سلام کیا، پھر عمیر کے برابر صوفے پر بیٹھتی کہنے لگی، آج تو آپ ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، یقیناً کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرایا ہوگا۔ کیا مطلب؟ عمیر سمجھا نہیں۔ وہ جو اس روز آپ مسلسل اپنی شکل بگاڑ رہے تھے، مجھے پتہ ہے اس کا علاج صرف نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا کیا جلد رجوع کر لیا، ورنہ وہ بہت کوشش کے باوجود اپنی ہنسی نہیں روک سکی، اور جب ہنس پڑی تو روکنے کی کوشش ترک کر دی۔ عمیر نے بڑے سکون سے انتظار کیا، جب اس کی ہنسی ختم ہوئی تب کہنے لگے، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اسی ڈاکٹر نے اب مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، کہہ رہا تھا باقی علاج تمہاری بھاوج کریں گی۔ ارے میں تو ایسا علاج کروں گی کہ تم سوری عمیر کو تم کہہ کر فوراً احساس بھی ہو گیا تھا، جب ہی نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئی۔ نو سوری، میں احسن بھائی سے چھوٹا ہوں، آپ مجھے تم تو کیا تو بھی کہہ سکتی ہیں، عمیر نے کہا تو عائشہ اس کی تائید کرتی ہوئے بولی، دیکھ لیں ہم نے آپ کو کتنا معتبر کر دیا ہے۔ شکریہ، وہ اداب بجا لائی، پھر عمیر کو دیکھ کر کہنے لگی، ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے، ڈاکٹر نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے؟
جی ہاں، وہ کہہ رہا تھا آپ کے پاس ہر غم کا علاج ہے، درد دل، درد جگر، درد سر، وہ بے ساختہ بولی، جس پہ عمیر اور عائشہ بے ساختہ ہنسے تھے۔ وہ ان دنوں بہت خوش تھی کیونکہ زندگی میں جیسی ہلچل وہ پسند کرتی تھی تو عائشہ اور عمیر بھی ویسے ہی تھے۔ ہر دوسرے دن آ کر اسے اپنے ساتھ چلنے پر اصرار کرتے اور وہ جیسے پہلے ہی تیار ہوتی تھی، کوئی تفریح گاہ چھوڑی نہیں تھی۔ کسی دن بازار کے چکر لگتے، عائشہ کی شادی بھی اس کے ساتھ طے تھی، اس لیے دونوں اپنی اپنی پسند سے شاپنگ کر رہی تھیں۔ جبکہ گھر میں امی نے اس کے لیے پہلے سے بہت کچھ جو بنا کر رکھا تھا اس پر بھابھی اور امی مل کر کام کر رہی تھیں، یعنی کپڑوں کی سیٹنگ، ڈیزائننگ کی کس پر کیا کام بننا ہے اور ان کپڑوں کے ساتھ میچنگ چیزوں کی خریداری وہ کر رہی تھیں۔ ویسے بھی ان دنوں بھابھی بازاروں کے چکر نہیں لگا سکتی تھیں، اس لیے امی نے اسے عائشہ اور عمیر کے ساتھ جانے کی آزادی دے رکھی تھی۔ اس وقت وہ امی سے کچھ چیزوں کی لسٹ بنوا رہی تھی کہ عمیر آ گیا۔ خاتون فوراً چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، ادھر امی جیولر کے پاس آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ چل کر ڈیزائن پسند کریں تاکہ وہ آرڈر کر سکیں۔ عمیر نے بہت عجلت کے مظاہرے کے ساتھ کہا تو اس نے پہلے امی کو دیکھا، پھر ان کی اجازت ملنے پر اٹھتے ہوئے بولی، میں بھی آتی ہوں، تم جب تک چائے وغیرہ پیو۔ پھر بھابھی کو چائے کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ کپڑے تیار تھے اس لیے تیاری میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا۔ بالوں میں جلدی جلدی برش کر کے کمرے سے نکلی تو بھابھی اسے روک کر پوچھنے لگی، آج عائشہ نہیں آئی؟ نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر تم کیوں جا رہی ہو؟ بھابھی کا انداز سیدھا سادہ تھا، پھر بھی وہ تنک کر بولی، کیوں عائشہ نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، آگے ساری زندگی مجھے اس کے ساتھ تو نہیں چلنا؟ عمیر کے ساتھ بھی نہیں چلنا؟ بھابھی کہہ کر جانے لگیں کہ وہ ایک دم ان کے سامنے آ گئی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ جس طرح آپ چھوٹے بھائی کی تذلیل کرتی ہیں اس طرح عمیر کے ساتھ میں کروں؟ یہ کہوں کہ اس طرح منہ اٹھائے کیوں چلے آئے ہو؟ اس لہجے میں بات نہیں کرو رومیلا، چھوٹی ہو مجھ سے، بھابھی نے نرمی سے ٹوکا۔ تب ادھر سے امی نے پکارا تو وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی، اس کا موڈ کچھ خراب ہو گیا تھا۔ عمیر نے دیکھتے ہی محسوس کر لیا اور جب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تب پوچھنے لگا، یہ اچانک آپ کا مزاج کیوں بدل گیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس طرح منہ پھلا کر اب بالکل اچھی نہیں لگتی، آئینہ دیکھیں۔ عمیر نے مرر کا رخ اس کی طرف کیا تو اس پر نظر پڑتے ہی وہ ہنس پڑی۔ یہ ہوئی نا بات، ویسے کسی وقت میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ کیا جوڑی ملائی اللہ نے۔ احسن بھائی اور آپ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں وہ اتنے بردبار، سنجیدہ، لیے دیے رہنے والے اور آپ۔ عمیر نے آخر میں اسے دیکھ کر کندھے اچکائے تو وہ بے نیازی سے بولی، تو تمہیں ان کے مزاج کے مطابق لڑکی پسند کرنی چاہیے تھی، یا آپ مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ احسن بھائی سے کہیے جنہوں نے آپ کو پسند کیا۔ عمیر نے کہا تو وہ چھل پڑی، کیا کہا؟ احسن نے مجھے پسند کیا؟ دیکھیں کم از کم مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ سیدھے سیدھے بتائیں کہ آپ لوگ کب اور کہاں ملے تھے، اور یقیناً کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہوگی، جبھی تو احسن بھائی نے امی کی بتائی ہوئی تمام لڑکیوں کو ریجیکٹ کر کے آپ کا نام لیا تھا۔ عمیر نے کہا تو وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تم غلط کہہ رہے ہو، میری احسن سے صرف ایک ملاقات ہوئی تھی اور اس میں مجھے پسند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے اپنی پہلی ملاقات کا احوال کہہ سنایا تو عمیر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر آپ سچ کہہ رہی ہیں تو غلط میں نے بھی نہیں کہا، آپ عائشہ سے پوچھ لیجیے گا کہ کیسے احسن بھائی نے اس کے سامنے آپ کا نام لے کر کہا تھا کہ وہ شادی کریں گے تو اسی لڑکی سے۔ عمیر آخر میں مزے لے کر بتا رہا تھا اور وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ پھر امی کا خیال تھا کہ بھابھی کی ڈیلیوری کے بعد اس کی شادی کریں گے، لیکن احسن کی امی نہیں مانی۔ ان کا فوری شادی پر اصرار ایک طرح سے ٹھیک تھا کہ احسن کوئٹہ میں اکیلے ہوتے تھے، دوسرے عائشہ کے سسرال والے بھی نہیں ٹھہر رہے تھے۔ یوں آنن فانن شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو بھائی جان نے خاص طور پر ان کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی، جس پر اس نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا، لیکن سمجھ گئی کہ یہ بھابھی کی کارستانی ہے۔ یقیناً انہوں نے ہی بھائی جان کو اکسایا ہوگا، ورنہ پہلے تو کبھی انہوں نے گھریلو معاملات میں دخل نہیں دیا تھا، ہر بات ہر معاملہ امی پر چھوڑ رکھا تھا۔ بہرحال اب زیادہ دن نہیں تھے، اس لیے اس نے بھابھی سے الجھنے یا ان پر کچھ جتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یوں بھی ان دنوں وہ کچھ مگن اور کچھ خواب بننے میں لگی ہوئی تھی، پھر انہیں اپنے پسندیدہ رنگوں سے سجانا، گویا زندگی اپنے تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ اس پر مہربان تھی۔ تمہارے جانے سے گھر سونا سونا ہو جائے گا۔ اس وقت بھابھی اس کے پاس آ کر بیٹھی تھیں اور کچھ اتنی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ وہ کسی طرح اس محبت کو جھٹلا نہیں سکی، اور بدلے میں بے اختیار ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بولی، یہ سونا پن زیادہ دیر نہیں رہے گا، آپ کا ننا مہمان آنے والا ہے، پھر اس کی ہنسی اور شرارتیں میری کمی محسوس بھی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تو جب آئے گا، ابھی تو میں بہت مس کروں گی تمہیں، اور تم جا بھی رہی ہو کوئٹہ۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے 7 سمندر پار جا رہی ہوں، ویسے مجھے سمندر پار جانے کا بہت شوق ہے، احسن سے کہوں گی ضرور ٹرائی کریں، امریکہ، جاپان، کہیں بھی۔ بہت اشتیاق سے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بھابھی نے پیار سے اس کا گال چھوا، پھر کہنے لگی، تمہارا سسرال اچھا ہے، سب لوگ اچھے ہیں، احسن کو تو بس ایک ہی بار دیکھا ہے، یقیناً وہ بھی بہت اچھے ہوں گے، تم انشاءاللہ خوش رہو گی۔ آپ کی دعائیں ساتھ ہونی چاہیے بھابھی، وہ بڑے موڈ میں تھی۔ میری محبتیں، میری دعائیں سب تمہارے ساتھ ہیں۔
پھر بھی میں کہوں گی کہ صرف میری دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، تمہیں خود تھوڑا سمجھدار ہونا چاہیے۔ گو کہ تمہاری ساس بہت اچھی ہیں، لیکن وہ بھی ایک حد تک تمہیں گائیڈ کریں گی، اور تم اس طرح لاپرواہی سے ہر بات کو ٹال مت دینا۔ بھابھی نے اس کا موڈ دے کر نرمی سے سمجھانا شروع کیا تھا۔ آپ کو نہیں پتہ، میں بہت سمجھدار، بہت چالاک ہوں۔ وہ اترا کر ہنسی۔ سمجھدار ہوتی تو مجھے تمہیں سمجھانا نہ پڑتا۔ عائشہ کو دیکھو کتنی تیز ہے، یہاں آتی ہے تو ہر طرف نظر رکھتی ہے۔ خیر یہ بھی اچھا ہے کہ تم سے پہلے اس کی شادی ہو جائے گی۔ باقی عمیر ہے، اس کے ساتھ زیادہ بے تکلفی کی بجائے تم اپنا رویہ تھوڑا سا سخت کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ بھابھی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو چھوٹے بچوں پر روب نہیں ڈال سکتی، اور عمیر تو… اس نے نفی میں سر ہلا کر معذوری ظاہر کی تو بھابھی بات ختم کرتی ہوئی بولی، بہرحال اس سے ہوشیار رہنا۔ اور وہ کیونکہ اچھے موڈ میں تھی اس لیے ہنس کر چپ ہو رہی۔ اس کے بعد بھابھی کو یوں فراغت سے اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پھر آپی بھی آ گئیں، جن کے بچوں کی موجودگی میں وہ کسی اور کی سنتی نہیں تھی، اور یہ تھوڑے سے دن بڑے افراتفری میں نکل گئے۔ جانے کسی بات، کسی نصیحت کو اس نے پلو سے باندھا بھی تھا یا اس دہلیز پر چھوڑ گئی تھی۔ جس وقت احسن کمرے میں داخل ہوئے، وہ ان سے اپنی پہلی ملاقات سوچ کر محظوظ ہو رہی تھی، اور انہوں نے بھی بیٹھتے اسی حوالے سے پوچھا تھا، جناب آج حلیے سے کیسا نظر آ رہا ہوں؟ اس نے بے اختیار ان پر ایک نظر ڈال کر سر چکا لیا۔ ارے آپ کو شرمانا بھی آتا ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ اس وقت بھی آپ میری اچھی خاصی کلاس لیں گی، اس لیے میں بہت تیار ہو کر آیا تھا۔ ویسے اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور نظروں میں وارفتگی محسوس کر کے وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ انہوں نے مزید کچھ نہیں کہا، بس آہستگی سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں دبا کر اپنی ذات کا اعتماد بخشا تھا، اور وہ واقعی حیران رہ گئی تھی کہ اس کا دھڑ دھڑ کرتا دل ایک پل میں ٹھہر گیا تھا۔ صبح عائشہ نے اسے تیار کر کے وہیں کمرے میں ناشتہ کرایا۔ 2 دن پہلے اس گھر سے رخصت ہوئی تھی، اور اب بھائی کی شادی میں پیش تھی۔ ناشتے کے بعد جیسے ہی احسن کمرے سے نکل کر گئے، ان کی کزنس آ گئیں اور کچھ شوق سے اور کچھ تنقیدی نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ بھابھی تو اچھی لائی ہو عائشہ، کسی کزن نے کہا تو دوسری طرف سے آواز آئی، خاصی کم عمر یعنی احسن بھائی کے مقابلے میں۔ یہ کیوٹ سی لڑکی احسن بھائی کی پسند ہے۔ عائشہ نے اس کی تھوڑی چھو کر کہا تو حیرت میں ڈوبی آواز آئی، واقعی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مجھے بھی مشکل سے آیا تھا، عائشہ ہنستی ہوئی بولی۔ تبھی عمیر نے کمرے میں داخل ہو کر زوردار سلام کیا، السلام علیکم خواتین میں آپ کا کوئی کام نہیں، چلیے یہیں سے واپس ہو جائیں۔ جی نہیں، میں اپنی بھاوج کو دیکھنے اور ان کا حال احوال پوچھنے آیا ہوں۔ وہ فوراً آگے آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے اسے کندھا مار کر بولا، کیسی ہے؟ جیسے پہلے تھی، اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ کوئی احسن بھائی کو تبدیلی لانے میں ناکام ہو گئے۔ عمیر نے شوخی کے تعصب کا اظہار کیا تو وہ دانت پیس کر بولی، فوراً اٹھ جاؤ میرے پاس سے، ورنہ کسی کا خیال نہیں کروں گی۔ وہ ہنستا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ احسن 1 ہفتے کی چھٹی پر آئے تھے اور یہ پورا ہفتہ دعوتوں میں گزر گیا۔ اس کے بعد وہ بہت شوق سے کوئٹہ جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی، جبکہ احسن کی امی خاصی فکر مند تھی۔ دلہن وہاں اکیلی کیسے رہے گی؟ تم تو سارے دن آفس میں ہوگی، کیا یہ پریشان نہیں ہوگی؟ نہیں، احسن کا جواب مختصر تھا۔ کیسے نہیں؟ ابھی تو اسے ٹھیک سے کھانا پکانا بھی نہیں آتا، کیا کھائے گی؟ پھر ایک کام کے لیے بیٹھی رہے گی۔ کیا چاہتی ہیں آپ، یہیں چھوڑ جاؤں اسے؟ احسن ضد ہو کر بولے تو امی قدرے سٹ پٹا گئیں۔ نہیں، یہاں کیوں چھوڑ جاؤ گے؟ پھر کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ خواہ مخواہ کی فکر، کوئی پریشانی ہوگی یہ، اور نہ بھوکی رہے گی، سر پہ پڑ دیا تو سب کام آ جاتے ہیں، یہ بھی سیکھ جائے گی۔ احسن ٹھیک کہہ رہے ہیں امی۔ احسن کی تیز لہجے کی تلافی میں وہ امی کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی کہنے لگی، آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، اور یہ آپ سے کس نے کہا کہ مجھے کام نہیں آتا؟ سب کر لیتی ہوں، کھانا بھی پکا لیتی ہوں، بس یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا پکائے۔ ہاں ہاں ہاں، عمیر نے بہت زور سے کہکا لگایا تو احسن اسے گھور کر بولے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سوری بھائی۔ عمیر نے سر کھجاتے ہوئے اسے دیکھا، وہ ہونٹ بھینچ کر ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں رومیلا، تمہاری تیاری مکمل ہو گئی؟ احسن نے اٹھتے ہی اس سے پوچھا۔ جی۔ چلو عمیر، ہمارا سامان گاڑی میں رکھو، اور ہاں امی کا خیال رکھنا، زیادہ دیر گھر سے باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے اپنی بڑائی کا روب جما رہی تھی، اور عمیر نے بھی اس وقت تک سر جھکا کر سعادت مندی کا مظاہرہ کیا جب تک احسن موجود رہے۔ پھر جیسے ہی وہ کمرے سے نکل کر گئے، بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ کر بازو پیچھے مروڑتا ہوا بولا، ہاں اور کیا کیا کرنا ہے، جلدی بتائیں۔ اف میرا بازو۔ وہ تکلیف سے جھک گئی تو امی کے ڈانٹنے پر عمیر نے اس کا بازو چھوڑ کر پیچھے ہٹتا ہوا بولا، یہ روب احسن بھائی پر ڈالیے گا، وہ پہلے ہی مروب ہو چکے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئے بھاگ کر احسن کے پیچھے آئی تھی، اور تمام راستہ بھی وہ یوں ہی ہنستی کلکلاتی رہی۔ پھر کوئٹہ کی برف باری نے تو اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بے اختیار احسن کا بازو تھام کر بولی، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ رکو مت، اندر چلو ورنہ یہیں جم جاؤ گی۔ احسن نے اس کا اشتیاق نظر انداز کر کے اسے اندر دھکیل دیا، پھر دروازہ بند کرتے ہوئے کہنے لگے، تم ان موسموں کی عادی نہیں ہو، لہٰذا تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ چلو ہیٹر آن کرو اور لحاف میں بیٹھو۔ میں واقعی ایسے بھی سخت موسموں کی عادی نہیں ہوں، وہ روٹ کر بولی۔ اشارہ ان کے تحکمانہ انداز کی طرف تھا، اور وہ سمجھ کر بے ساختہ مسکرائے۔ آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔
جی نہیں، موسم کو بدلنا ہوگا ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اس سے پہلے اگر چائے پلا دو تو تمہاری بڑی مہربانی۔ وہ خود ہیٹر آن کرتے ہوئے بولے تو وہ چیخ پڑی، یعنی آپ کو میری خودکشی سے کوئی مطلب نہیں؟ نہیں۔ ان کی مسکراہٹ بڑی واضح تھی اور آنکھوں سے چھلکتی شوخی نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ وہ احسن کی سنگت میں بہت خوش تھی کیونکہ اس کے معاملے میں ان کا روپ بڑا دلکش تھا، بہت محبت کرنے والے اور اس کا بے حد خیال رکھتے۔ اپنی کوئی بات جبران نہیں منواتے تھے بلکہ اس کی خوشی دیکھتے۔ اسے اگر ان سے کوئی شکایت تھی تو صرف اتنی کہ وہ بہت کم بولتے تھے، اس کے باوجود اسے کبھی نہیں ٹوکا۔ وہ جتنی دیر بولتی رہتی گو کہ ہر بات کا جواب نہیں دیتے لیکن سنتے ضرور تھے، اور اس کا انہیں احساس تھا۔ خصوصاً شام میں جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو اس کے چہرے پر سارے دن کی بوریت سے چھا جانے والی بیزاری واضح نظر آتی تھی۔ کیا سوچتی ہوگی تم؟ میں نے تمہیں یہاں لا کر قید کر دیا۔ شاید امی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ تم یہاں اکیلی پریشان ہو جاؤ گے، اور میں نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی، اپنا سوچا۔ وہ اس وقت اس کی اکتائی ہوئی شکل دیکھ کر کہہ رہے تھے، جناب میں ایسا کچھ نہیں سوچتی، بے شک سارا دن بور ہوتی ہوں لیکن پھر اسی حساب سے آپ کو پریشان بھی تو کرتی ہوں۔ اتنا بہت سارا بول کر، ویسے اگر آپ کو میری پریشانی کا زیادہ ہی احساس ہے تو اپنی ٹرانسفر کیوں نہیں کروا لیتے؟ اس نے آخر میں اس بات پر زور دیا جو کئی دنوں سے کہہ رہی تھی۔ اس سلسلے میں تمہیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا، یعنی میں اپنی ٹرانسفر نہیں کروا سکتا کیونکہ یہاں برانچ کھولنے کا مشورہ میرا تھا، اور میری ذمہ داری قبول کرنے کے بعد ہی ایم ڈی نے اس پر عمل کیا تھا، اور اگر میں ہی بس یہ آفیشیل باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، اور جو میری سمجھنے کی بات تھی وہ میں اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید تفصیل سے روک کر بولی، کیا سمجھ گئی ہو؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہی کہ آپ کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اور آئندہ میں اس سلسلے میں کچھ نہ کہوں۔ وہ اس پہ عادت اترا کر ہنسی جیسے کوئی تیر مار لیا ہو۔ گڈ، تم شروع سے اتنی سمجھدار ہو یا میری صحبت کا اثر ہے؟ انہوں نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو وہ مزید گردن اکڑا کر بولی، شروع سے یعنی بچپن سے ہر بات بہت جلدی سے سمجھ لیتی ہوں، بس ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ وہ یہ کہ میں آپ ہی کے گھر تو آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آئی تھی، پھر آپ نے کیسے مجھے پسند کر کے شادی کا فیصلہ بھی کر لیا؟ وہ اکثر سوچتی تھی اور پوچھ آج رہی تھی، جس پر وہ کہنے لگے، یہ بات تو تمہیں اول روز ہی پوچھنی چاہیے تھی۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے لڑکیوں کا اجنبیوں سے اخلاق برتنا اچھا نہیں لگتا۔ اس روز اگر تم یہ کہتی کہ جی آذر بھائی تو گھر پہ نہیں ہیں، آپ ہی بھی گئی ہوئی ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انتظار کر لیں وغیرہ وغیرہ، تو شاید میں کبھی بھی تمہارے بارے میں نہ سوچتا۔ اور میرا خیال تھا یا تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے یا پھر انتقاماً کر رہے ہیں۔ اور مجھے خبردار کرنے کے لیے تم نے رات کے 2 بجے فون کیا تھا۔ انہوں نے قدرے سوچتے ہوئے انداز میں کہا تو وہ صاف مکر گئی، جی نہیں، میں نے کوئی فون شون نہیں کیا تھا۔ اچھا، پھر وہ کون تھی جو بہت محبت جتا رہی تھی، پھر منتیں کرنے لگی کہ خدا را اس واقعے کو بھول جائیں، میں بہت شرمندہ ہوں؟ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی اچھل پڑی، محبت کب جتائی تھی میں نے اور منتیں؟ ان کے ہونٹوں پر پھیلتی مسکراہٹ سے وہ پہلے سٹ پٹا گئی، پھر جھم کر بولی، بہت خراب ہے آپ، اب بات نہیں کیجیے گا مجھ سے۔ اچھی بات ہے، لیکن ایک خوشخبری سن لو، تم ایک عدد بھتیجے کی پھوپھی جان بن چکی ہو۔ انہوں نے اچانک یاد آنے پہ بتایا تو وہ خوشی سے چلاتی ہوئی بولی، سچ؟ آپ کو کیسے پتہ؟ آج آفس میں تمہارے چھوٹے بھائی کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا، اور ہاں تمہیں سلام وغیرہ بھی کہہ رہے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سب لوگ؟ آپ گھر میں فون کیوں نہیں لگوا لیتے؟ اسے ایک دم فون کی کمی محسوس ہونے لگی۔ کہہ رکھا ہے مکان مالک سے اس مہینے لگ جائے گا، نہیں تو ہم گھر بدل لیں گے۔ چلیں بھتیجے کی خوشی میں آپ کو زبردست چائے پلاتی ہوں۔ اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر گھر پہنچ جائے۔ سب لوگ یاد آنے لگے تھے، امی، بھابھی، بھائی جان اور چھوٹے بھائی، اور اب ننھا بھتیجا۔ کتنی خوش ہوں گی امی، اور اس گھر میں کتنی رونقیں سمٹ آئی ہوں گی۔ اس وقت اس کا دھیان ادھر رہنے لگا تھا۔ 1-2 بار احسن سے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے چلیں، اور انہوں نے ٹالا تو نہیں، نہ ہی فوراً جانے کی حامی بھری، صاف کوئی سے اپنی مصروفیت بتا کر اگلے مہینے چلنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ تو دن گننے لگی تھی، اور ابھی کچھ دن باقی تھے کہ عمیر امی کو لے کر آ گیا۔ ان کی آمد سے بھی وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہے بچی، اپنوں سے دور لا کر اکیلی جو کر دیا تم نے اسے۔ امی احسن پر خفا ہونے لگیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پہلی بار بچی گھر والوں سے دور ہوئی ہے، مہینے 15 دن بعد ملانے لے جاتے، تم تو یوں قبضہ جما کر بیٹھ گئے ہو جیسے اب اور کسی کا حق ہی نہیں رہا اس پر۔ کئی بار اس کی امی کا فون آ چکا ہے، چھوٹتے ہی پوچھتی ہیں کب آ رہے ہیں بچے۔ بچے بڑے ہو جائیں، ان کے پر نکل آئیں تو وہ اپنا الگ گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ امی کی خفگی پر وہ جذبز ہو کر بولے، یہی فرق ہے انسانوں اور جانوروں میں کہ انسان اپنا پہلا گھونسلہ کبھی نہیں بھولتا، گھوم پھر کر وہاں ضرور آتا ہے، خواہ سستانے کو ہی صحیح۔ تم دنیا سے نرالے ہو گیا، اب خواہ مخواہ بگڑ رہی ہیں۔ اب ہم کچھ دنوں میں آنے والے تھے، پوچھ لیں رومیلا سے۔ انہوں نے چائے لاتی رومیلا کو دیکھ کر کہا تو وہ فوراً بولی، جی امی، ہمارے اسی مہینے کا پروگرام تھا، چلے اچھا ہوا آپ آ گئی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بیٹا، تمہاری امی تمہارے لیے بہت اداس ہیں، تمہیں ان سے ملنے جانا چاہیے۔ تم احسن سے کہتی نہیں ہو یا یہ تمہاری بات نہیں مانتا؟
امی نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو وہ قدرے رک کر بولی، ان کی مصروفیت دیکھتے ہوئے میں نے خود ہی نہیں کہا۔ خیر اب تم ہمارے ساتھ چلنا، میں خاص طور پہ تمہیں لینے آئی ہوں۔ امی نے کہا تو وہ احسن کو دیکھنے لگی، جانے وہ متوجہ نہیں تھے یا قصداً انجان بن گئے تھے۔ میں زیادہ دن نہیں رہوں گی کیونکہ عمیر کو بس 3 دن کی چھٹی ملی ہے، آج کا دن تو یوں بھی نکل گیا، پرسوں چلیں گے۔ پرسوں نہیں امی، آپ ہمارے ساتھ چلیے گا، عمیر کو جانے دیں، اس نے کہا تو عمیر فوراً بولا، جی نہیں امی میرے ساتھ ہی جائیں گی، آپ بے شک اپنے پروگرام کے مطابق آئیے گا۔ کوئی پروگرام کے مطابق نہیں، یہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ امی کے حتمی انداز پر وہ خاموش ہو رہی تھی، لیکن رات میں احسن سے ضرور کہا کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اور چاہتی تو وہ بھی یہی تھے، لیکن پھر انہیں امی کی بات ٹھیک لگی کہ اگر ساتھ گئے تو 3-4 دن بعد واپس آتے ہوئے بھی اسے اپنے ساتھ لانا چاہیں گے، اور اتنے کم دنوں میں نہ تو وہ میکے رہ سکے گی، نہ امی کا اسے اپنے ساتھ رکھنے کا ارمان پورا ہوگا۔ یوں امی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے انہوں نے اسے بھی سمجھا دیا کہ وہ 10-15 دن بعد اسے لینے آ جائیں گے۔ پھر گو کہ احسن نے اسے اپنی طرف سے اطمینان دلا دیا تھا، پھر بھی وہ ان کی فکر ساتھ لے کر آئی تھی کہ انہیں کھانے کی پرابلم ہوگی، کپڑے خود پریس کرنے پڑیں گے، اور زیادہ ان کی تنہائی کا خیال تھا۔ آفس سے آنے کے بعد بہت بور ہوں گے احسن۔ شام اتر رہی تھی جب اس نے عمیر کو دیکھ کر کہا تو وہ چھیڑ کر بولا، جی نہیں، شکر کر رہے ہوں گے بھائی کہ جان چھوٹی، ایسی بات ہونی لڑکی سے، کچھ دن عیش کریں گے، دیکھا نہیں تھا جب آپ کہہ رہی تھی تو وہ کتنے خوش ہو رہے تھے۔ وہ تمہیں خوش نظر آ رہے تھے؟ وہ چیخ کر چیخی، اور کیا بری بدتیسی باہر تھی، اس سے پہلے میں نے کبھی ان کے دانت نہیں دیکھے تھے۔ عمیر اس کے غصے سے محظوظ ہو رہا تھا، تم بالکل احمق ہو، تمہیں خوشی اور غم کی کیفیت میں تمیز نہیں ہے۔ آپ کا مطلب ہے وہ غم زدہ تھے؟ اچھا میں سمجھ گیا، آپ کی جدائی کے خیال سے نہ صرف پریشان بلکہ یوں بوکھلا گئے تھے کہ آنسو کی بجائے دانت نکل رہے تھے۔ عمیر نے اس کی گھورتی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم؟ وہ اسے مارنے کے لیے ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کرنے لگی تو وہ ہنستا ہوا اٹھ کر بھاگ گیا۔ اگلی صبح جب عمیر آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو امی سے اجازت لے کر وہ بھی اس کے ساتھ نکل آئی، کیونکہ اب اس سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ جب تک دوسرے شہر میں تھی تو اور بات تھی، اب تو ایک رات بھی بھاری گزر رہی تھی۔ امی کے گھر میں داخل ہوتی اس نے چلانا شروع کر دیا، امی، بھابھی، میں آ گئی۔ امی اپنے کمرے سے اور بھابھی کچن سے نکل کر آ گئیں تو دونوں سے گلے مل کر اس نے فوراً مننے کا پوچھا، تو بھتیجے کی محبت کھینچ لائی ہے تمہیں؟ امی نے ایک بار پھر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، صرف اس کی نہیں، آپ سب کی محبت۔ تبھی بھابھی مننے کو لے کر آ گئیں اور اس کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں بھی ایسا ہی چاند سا بیٹا دے، آمین۔ امی نے کہا، پھر پوچھنے لگیں، کس کے ساتھ آئی ہو؟ احسن کہاں ہے؟ احسن نہیں آئے، مجھے کوئٹہ سے امی اور عمیر لے کر آئے ہیں، اور ابھی یہاں عمیر چھوڑ کر کے آئے۔ اس نے مننے کے ساتھ کھیلتی ہوئی امی کی بات کا جواب بھی دے دیا۔ عمیر کو اندر نہیں بلایا؟ وہ آفس جا رہا تھا، چلا گیا۔ اس کی مصروفیت ہنوز تھی۔ جب بھی امی نے مزید سوال جواب بعد کے لیے اٹھا رکھے اور بھابھی کو چائے لانے کا اشارہ کر کے اسے منا کے ساتھ کھلکھلاتے ہوئے دیکھنے لگیں، اس کے چہرے پر ویسی خوشیوں کا نکھار تھا جن کی ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے آرزو کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر امی کے اندر جہاں ڈھیر و اطمینان اترا وہاں شکر بھی کر رہی تھیں۔ پھر امی کے فون کرنے پر وہ دوپہر میں آپی بھی بچوں کے ساتھ آ گئی تو گھر میں خوب رونق ہو گئی، جس پر وہ اپنے آپ ہی حیران ہو کر کہنے لگی، میں ایسی ہلچل کے بغیر زندہ ہوں، حیرت ہے۔ یہ ہلچل بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی آثار ہیں؟ آپی نے فوراً احساس دلا کے پوچھا تو اس نے جھیم کر نفی میں سر ہلا دیا، کیوں؟ 6 مہینے تو ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا، اس کی صاف گوئی پر آپی کہنے لگیں، کوئی ٹوکنے والا جو نہیں ہے وہاں، یہاں سسرال میں سب کے ساتھ رہتی ہوتی تب تو خیال آتا، بہرحال اس معاملے میں لاپرواہی نہیں کرنا، بلکہ یہیں سے اپنا چیک اپ کروا لو تو اچھا ہے، وہاں جا کر پھر بھول جاؤ گی۔ اس نے بس سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ پھر تیسرے ہی دن عمیر اسے لینے آ گیا، جبکہ وہ امی سے 5-6 دن کا کہہ کر آئی تھی اور انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا بلکہ خوشی سے اجازت دی تھی، اور عمیر سے بھی اس نے یہی کہا تھا، لیکن وہ بضد تھا، آپ کو بھی چلنا ہے کیونکہ گھر میں کافی لوگ صرف آپ سے ملنے کے شوق میں آ رہے ہیں اور عائشہ بھی آئی ہوئی ہے، آپ 2-4 دن وہاں رہ لیں، پھر جب کہیں گے یہاں لے آؤں گا۔ عمیر ٹھیک کہہ رہے بیٹی، امی عمیر کی بات سمجھ کر کہنے لگیں، شادی ہوتی تم کوئٹہ چلی گئیں، اب آئی ہو تو سب سے مل لو، 2-4 دن میں پھر آ جانا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ عمیر اسے اٹھتے دے کر بولا تو وہ کچھ روٹھے روٹھے انداز میں اسے گھورتی ہوئی باہر نکل آئی۔ گھر میں عائشہ اس کی منتظر تھی اور وہ بھی اسے دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئی۔ اس سے گلے ملنے کے بعد باقاعدہ اس کی سراپے کا جائزہ لینے لگی تو وہ اپنے سامنے دوپٹہ پھیلاتی ہوئی ٹوک کر بولی، کچھ خیال کرو، عمیر بھائی آ رہے ہیں۔ وہ اپنی حرکت پہ خود ہی ہنسنے لگی اور جیسے عمیر قریب آیا اسے دیکھ کر بولی، سنیں تم ماموں جان بننے والے ہو، جبکہ مجھے چاچا بننے کا زیادہ شوق ہے، کب بنا رہی ہیں؟ عمیر نے الٹا اسے بکھلا دیا تھا، جس پر عائشہ کو ہنسنے کا موقع مل گیا۔ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا، پھر ایک دم صوفے سے کشن کھینچ کر عمیر پر یوں برسانا شروع کیا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ بمشکل عمیر اس کے ہاتھ سے کشن لے کر جوابی کارروائی کرنا چاہتا تھا کہ وہ امی کو پکارتی ہوئی ان کے کمرے میں بھاگ گئی۔
پھر سارا دن عائشہ کے ساتھ بیٹھی وہ کبھی اس کے حالات سنتی، کبھی اپنے بتاتی، اور اس کی ہر بات کی تان اس پر ٹوٹ رہی تھی کہ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ بہت بور ہو رہی تھی، جس پر عائشہ نے اسے کئی مشورے دے ڈالے، کوئی کلب جوائن کر لو، کوکنگ کی کلاسیں لے لو، یا کوئی لینگویج کورس وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ہر مشورے پہ یوں سر ہلایا جیسے اسے بہت پسند آیا، اور یہ صرف عائشہ کو دکھانے کے لیے تھا، ورنہ خود اچھی طرح جانتی تھی کہ کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرے گی۔ بہرحال شام تک عائشہ کے ساتھ اس کا بہت اچھا وقت گزرا۔ پھر اس کا شوہر آصف اسے لینے آ گیا تو اس نے زبردستی انہیں رات کے کھانے تک روکا تھا، اور اس دوران کئی بار انہیں کوئٹہ آنے کی دعوت دی۔ پھر ان کے جانے کے بعد امی عشاء کی نماز کے لیے اٹھ کر گئیں تو وہ عمیر کے پاس آ کر کہنے لگی، سنو مجھے کوئی اچھی سی فلم لا دو، آج کل ساری فلمیں بکواس آ رہی ہیں۔ عمیر کا انداز ٹالنے والا تھا۔ چلو میں بکواس ہی دیکھ لوں گی۔ وہ بھی ٹلنے والی نہیں تھی، جس پر وہ چڑھ کر بولا، دیکھنی ضرور ہے؟ ہاں، کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اٹھو پلیز، اچھے بھائی ہو نا، میں تمہیں فرسٹ کلاس ٹائپ لاؤں گی، اور ہاں ٹی وی اور وی سی آر میرے کمرے میں رکھ دینا۔ اس اتنی لجاجت سے کہا کہ عمیر نہ چاہتی ہوئی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بھی چلیں، ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی، اور فلم بھی اپنی پسند سے لے لیجئے گا۔ لیکن میں تو تمہارے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، اس نے اس انداز سے کہا جیسے پوچھ رہی ہو پھر چائے نہیں پیو گے نا؟ چائے رہنے دیں، آئس کریم کھائیں گے۔ عمیر گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا بولا تو وہ خوش ہو کر امی کو بتانے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے شہر کی کیا بات ہے، وہ جگمگاتی روشنیوں اور ٹریفک کے ازدحام کو دیکھ کر باری باری یہی جملہ بول رہی تھی۔ احسن کے ساتھ تو اس نے زندگی کو اس انداز سے انجوائے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس فوراً ہی روٹین لائف شروع ہو گئی تھی، اور وہ اس میں خوش تھی کیونکہ احسن کی شخصیت ہر پہلو سے متاثر کرنے اور چھا جانے والی تھی، اور غالباً ان کے سحر میں گرفتار ہو کر اس کے لیے باقی ساری باتیں بے معنی ہو کر رہ گئی تھیں۔ لیکن اب اچانک دل میں اس خواہش نے انگڑائی لی کہ کاش عمیر کی جگہ احسن ہوتے۔ پتہ ہے میں اس وقت آپ کو طارق روڈ کیوں لے کر جا رہا ہوں؟ عمیر نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر کہا تو وہ چونک کر بولی، آئس کریم کھلانے؟ آئس کریم کھلانے نہیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ اس نے فوراً کہا تو عمیر نے حیران ہو کر اسے دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں، اور سیدھا ہو کر پہلے پارکنگ کے لیے جگہ تلاش کی، پھر اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے خود ہی آئس کریم لینے چلا گیا، جس سے وہ یہ سمجھے کہ اس کی بات اسے پسند نہیں آئی۔ لیجیے۔ عمیر نے بیٹھنے سے پہلے آئس کریم اسے تھما دی، پھر احتیاط سے گاڑی ٹریفک میں سے نکال کر مین شاہراہ پر آیا تو پوچھنے لگا، ہاں تو کیا کہہ رہی تھے آپ؟ میں نہیں، تم کچھ کہنے والے تھے، کوئی ضروری بات؟ اس بار وہ سنجیدہ تھی۔ ضروری بات وہی ہے جو آپ نے سمجھ لی، یعنی مجھے فضا سے عشق ہو گیا ہے۔ عمیر کے نزدیک اب یہ کوئی دھماکہ والی خبر نہیں رہی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی سمجھ چکی تھی، لیکن اس نے یوں ہی شرارتاً کہا تھا، تصدیق پر اچھل پڑی، واقعی؟ کون ہے فضا؟ آفس میں میرے ساتھ کام کرتی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ امی کو جاب کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اور شاید احسن بھائی کو بھی، اس لیے آپ کو میری مدد کرنی ہے، یعنی ان دونوں تک نہ صرف میری بات پہنچائیں بلکہ فضا کے حق میں فیصلہ بھی کروانا ہے۔ عمیر نے مسئلہ بتا کر باقی ذمہ داری اس پہ ڈال دی تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، تمہاری بات تو میں ان تک پہنچا سکتی ہوں، اور جہاں تک ممکن ہوا سفارش بھی کر دوں گی، لیکن وہ ٹوک کر بولا، میں لیکن نہیں سننا چاہتا، ویسے مجھے یقین ہے آپ کی سفارش سے ہی میرا کام ہو جائے گا، کیونکہ احسن بھائی اور امی بھی آپ کو بہت چاہتی ہیں۔ یہ تو ہے، وہ گردن اکڑا کر ہنسی پھر کہنے لگی، پہلے مجھے فضا سے ملواؤ، میں دیکھوں گی آیا وہ لڑکی اس قابل ہے کہ اس کی سفارش کی جائے۔ جناب وہ ہر لحاظ سے آپ سے، وہ کہنے جا رہا تھا اچھی ہے، لیکن فوراً سنبھل کر بولا، کم ہے، یعنی کم تر۔ بڑے استاد ہو۔ ایک منٹ میں آپ کے لیے فلم لے آؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس نے اتر کر ویڈیو سینٹر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پھر گھر پہنچنے تک وہ اسے فضا کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا تھا، اور جب ٹی وی اور وی سی آر اس کے کمرے میں رکھنے کا مرحلہ آیا تو اس سے پہلے وعدہ لیا کہ امی کو فضا کے حق میں ہموار کیے بغیر وہ کوئٹہ نہیں جائے گی، اور اس نے بھی بڑے آرام سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر اسے فلم سیٹ کرنے کا کہہ کر وہ دبے پاؤں امی کے کمرے میں آئی اور انہیں سوتے دیکھ کر اسی احتیاط سے لائٹ آف کر کے نکلی، کر کے سارے دروازے بند کیے۔ اس کے بعد چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آئی تھی، لائٹ چلی گئی۔ لا حول ولا، وہ بری طرح جھنجھلائی بلکہ تل میں لائی، کیونکہ اس وقت اپنے بستر میں بیٹھ کر چائے پینے کے ساتھ فلم دیکھنے کا خیال سے وہ بہت خوش ہو رہی تھی، اور اس لائٹ نے سارا پروگرام خراب کر دیا تھا۔ وہ اسی طرح جھنجھلاتی اندھیرے میں ماچس تلاش کرنے لگی، اور کیبنٹ میں ماچس تو نہیں ملی، البتہ موم بتی پر ہاتھ آ گئی، اور اسے لیے ہوئے اندھوں کی طرح راستہ چلتی اپنے کمرے تک آئی اور عمیر کو پکار کر پوچھنے لگی، عمیر ماچس ہے تمہارے پاس؟ جی۔ عمیر غالباً اس خیال سے اس کے بستر پر دراز ہو گیا تھا کہ ابھی لائٹ آ جائے گی تو اس کا کام کر کے اپنے کمرے میں آ جائے گا۔ اس کی آواز پر اٹھ کر بیٹھا اور جیبوں میں تلاش کر کے ماچس نکالی، پھر تیلی کو شعلہ دکھایا تو وہ جو دروازے میں رک گئی تھی اندر آتی ہوئی بولی، کمبخت، لائٹ کو اسی وقت جانا تھا، ابھی آ جائے گی۔ عمیر نے اسے تسلی دی اور اس کے ہاتھ میں موم بتی دیکھ کر اسے جلانا چاہتا تھا کہ شعلہ بجھ گیا۔ پھر دوسری تیلی جلانے میں اسے ایک پل لگا تھا کہ اس ایک پل میں دو انسانوں کے بیچ آنے والا وہ شیطان تھا جس نے تیلی کے شعلے کو موم بتی تک پہنچنے سے پہلے اس کے وجود میں دہکا دیا تھا، اور وہ کسی طرح اس آگ سے اپنا دامن بچا سکا، نہ گھر کی ناموس کا۔
کچھ دیر پہلے اس کے ہونٹوں پر مضبوط ہاتھ تھا جس نے اس کی آواز دبا دی تھی، اور اب وہ اپنے ہی ہاتھ ہونٹوں پر جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے باوجود وقفے وقفے سے اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں جو اسے مزید خوف زدہ کر رہی تھیں۔ قیامت تو وہی تھی جو اس پر گزر گئی تھی، اب کیا رہ گیا تھا؟ ایک بار اس کا دل چاہا اپنے بدن کا پورا زور لگا کر اتنی زور سے چیخے کہ اس تاریک سناٹے میں اس کی آواز سور پھونکنے کا کام دے، لیکن اس کے بدن میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی۔ خود اپنے آپ کو وہ مشکل سہارا دیے ہوئے تھی۔ انتہائی صدمے کی کیفیت میں وہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی، بس گھور اندھیرے میں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ قبر میں اتار دی گئی ہو۔ کتنی دیر بعد لائٹ آئی تو اس کا کمرہ ایک دم سے بہت روشن ہو گیا اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں ایک پل کو جھپکی تھیں۔ اس کے بعد وہ زوردار چیخ کے ساتھ بھاگتی ہوئی امی کے کمرے میں آئی اور انہیں جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ امی نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے آنسو رخساروں پر تسلسل سے بہہ رہے تھے جس سے وہ مزید ہول گئیں۔ سب خیر ہے نا؟ احسن اور عمیر وہ کہاں ہیں؟ امی اٹھنے لگی تھیں کہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ کچھ بتاؤ تو، میرے بچے سب کہاں ہیں؟ خیریت سے ہے نا؟ امی کو اپنے بچوں کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ سچ بتانے جا رہی تھی کہ کسی نادیدہ ہاتھ نے اس کے ہونٹ دبا دیے، اور وہ ایک ٹک امی کو دیکھے گئی۔ یہ عورت کتنی شفیق، کتنی مہربان ہے، اس کی ماں جیسی، لیکن اس کی ماں نہیں ہو سکتی۔ میں عمیر کو اٹھاتی ہوں۔ امی پھر اٹھنے لگیں۔ نہیں، اس نے بے اختیار ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے اور ٹیپ کی طرح شروع ہو گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، شاید میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ آنکھ کھلی تو لائٹ بھی نہیں تھی، پورا اندھیرا تھا، میں اور ڈر گئی۔ آپ مجھے اپنے پاس سلا لیں، میں اکیلی نہیں سو سکتی۔ ہاں ہاں، یہاں سو جاؤ۔ امی اپنی اولادوں کی طرف سے اطمینان سے ہو کر ایک طرف ہٹ کر لیٹ گئیں تو ان کے برابر میں لیٹتی ہوئی اس نے خود کو چادر میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد ہی امی کی خراٹوں کی آواز آنے لگی اور اس کی پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح کے قریب جا کر نیند مہربان ہوئی تھی۔ پھر بازو میں سوئی چبھنے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے دیکھا ڈاکٹر اس پر جھکا ہوا تھا اور اس کے پیچھے عمیر کی ایک جھلک دیکھ کر ہی اس کے بدن کو عجیب سے جھٹکا لگا تھا، جس سے ڈاکٹر کے ہاتھ میں انجیکشن بھی ہل گیا تھا۔ بخار بہت تیز ہے، ڈاکٹر عمیر سے کہنے لگا۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر سر اور ماتھے پہ رکھیں، 1 گھنٹے میں اگر ٹمپریچر کم نہ ہو تو مجھے اطلاع کیجیے گا، اور یہ میڈیسن 4 گھنٹے پر دیں۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کیے آوازیں سن رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھائی۔ اس کے بعد امی کی آواز آئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے بیٹی؟ وہ چپ چاپ انہیں دیکھنے لگی تو وہ اس کے پاس بیٹھتی ہوئی کہنے لگی، تم نے تو رات میں مجھے ڈرا دیا تھا۔ خیر، اب اکیلی نہیں سونا، تمہارے لیے نئی جگہ ہے نا، اگر 4-6 مہینے یہاں رہی ہوتی تب تو مانوس ہوتی۔ ہاں، سبیسن کا فون آیا تھا، میں نے اسے بتایا تو وہ بھی ہنس رہا تھا، کہنے لگا وہ ڈرنے والی نہیں ہے، آپ کو تنگ کر رہی ہوگی۔ اس کے اندر درد کی لہر اٹھی تھی جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں چھپانے کی خاطر اس نے پلکیں موند لیں۔ تبھی عمیر نے کھانس کر غالباً اپنی آمد سے خبردار کیا تو اس نے اپنا چہرہ دوسری سمت موڑ لیا۔ امی، یہ ان کی دوائیں ہیں، یہ 2 ٹیبلٹ ابھی دینی ہے، لیکن اس سے پہلے انہیں کچھ کھلا دیں۔ عمیر نے اس کو ساری دوائیں دکھا کر 2 ٹیبلٹ الگ سے تھما کر کہا تو امی اٹھتی ہوئی بولی، ہاں صبح سے ایسی ہی پڑی ہے، میں 2 ڈبل روٹی لاتی ہوں۔ وہ امی کے جاتی عمیر اس سے کہنے لگا، آپ اگر جاگ رہی ہیں تو پلیز میری بات سن لیں۔ دیکھیں، میں بہت شرمندہ ہوں، میرے یقین کریں جو کچھ ہوا اس میں میرے ارادے کو قطعی دخل نہیں تھا۔ آپ بخدا میرے لیے بہت محترم ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی اور کرتا رہوں گا۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں یا جو چاہے سزا دیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ پہلے میں اپنی سزا تو تجویز کر لوں۔ اس کی آواز میں دکھ کے ساتھ آنسوؤں کی نمی شامل تھی۔ نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، میرے اندر کے حیوان نے آپ کو۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ وہ اچانک چیخ پڑی تو عمیر امی کے آنے کے خیال سے فوراً کمرے سے نکل گیا۔ پھر شام میں احسن کا دوبارہ فون آ گیا، شاید اس لیے کہ صبح سے بات نہیں ہو سکی تھی، اور گو کہ اس وقت بھی وہ بخار میں بے سود پڑی تھی، لیکن ان کا فون کا سنتے ہی اٹھ کر بھاگی آئی اور جھپٹنے کے انداز میں امی سے ریسیور لے لیا۔ احسن، آپ نے فون کیوں کیا؟ خود کیوں نہیں آئے؟ میں انتظار کر رہی ہوں، فوراً آ جائیں اسی وقت، نہیں تو میں… وہ تیز سانسوں کے درمیان بے ربط بول رہی تھی۔ رومیل، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ادھر سے انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، آپ کو نہیں پتہ، بس آپ آ جائیں۔ اوکے میں آ رہا ہوں، وہ اسے تسلی دے کر بولے۔ ذرا امی کو فون دو، وہ اپنے کمرے میں جا چکی ہیں، آپ کو ان سے جو بات کرنی ہے یہاں کر کریں۔ وہ مسلسل آنے پہ زور دے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھو، میں کچھ ضروری کام نپٹاتے ہی آ جاؤں گا۔ آپ کو سارے ضروری کام چھوڑ کر آنا ہے، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا، اور گو کہ کوئی دھمکی نہیں دی تھی، نہ کوئی قسم، لیکن اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو احسن سارے کام چھوڑ کر اگلے روز پہلی فلائٹ سے آن موجود ہوئے اور اسے امی کے کمرے میں لیٹے دیکھ کر تعجب سے بولے، تم واقعی ڈر گئی تھیں، لیکن یہاں تو کوئی ایسی خوفناک چیز نہیں ہے۔ سوتے میں ڈر گئی تھی، اس کے خاموش رہنے پر امی نے کہا۔ پھر پوچھنے لگیں، تم ناشتہ کرو گے؟ جی، جو چیز موجود ہے وہی دے دیں، چائے کے ساتھ۔ انہوں نے بیٹھنے کے لیے کرسی بیڈ کے قریب کھینچی، لیکن جیسے امی کمرے سے نکل گئیں
وہ کرسی پیچھے دھکیل کر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کے ستے ہوئے چہرے پر نظریں جمائی تھی کہ وہ ان کا ہاتھ تھام کر رو پڑی۔ احسن، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے خود سے جدا نہیں کریں، میں مر جاؤں گی۔ ارے، وہ کچھ حیران سے ہو گئے، میں نے تمہیں زبردستی تو نہیں بھیجا تھا؟ بس آئندہ نہیں، میں آپ کے بغیر کبھی کہیں نہیں جاؤں گی، آپ وعدہ کریں مجھ سے، مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ بے سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ بے وقوف، یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ ان چند دنوں کی دوری سے تمہیں بدحواس کر دیا یا مجھ سے بدگمان؟ بدحواس؟ دروازے سے عمیر کی آواز آئی۔ احسن اس کا ہاتھ دبا کر اٹھے تو وہ پیشانی گھٹنوں پر ٹکا کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تم بھاوچ کو لے تو آئے لیکن ان کا خیال نہیں رکھا۔ احسن عمیر سے گلے ملنے کے بعد شکوہ کر رہے تھے۔ یہ صرف آپ کو بلانے کا بہانہ ہے بھائی، اور کچھ نہیں۔ عمیر کے نکیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ مجھ سے شرط لگائی تھی انہوں نے کہ ان کے بلانے پر آپ فوراً چلے آئیں گے۔ واقعی؟ احسن کو یقین نہیں آیا۔ پوچھ لیں ان سے، لیکن پہلے ناشتہ، جائیے امی بلا رہی ہیں۔ عمیر نے بہت سنبھل کر اسے مزید سوال جواب سے بچا لیا اور احسن کی جاتی آواز دبا کر اس سے کہنے لگا، یہ کیا حماقت کر رہی ہیں آپ؟ بند کرے رونا دھونا، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور خبردار اس معاملے میں کسی پر بھروسہ کیا تو ساری زندگی سر پکڑ کر روئیں گی۔ یہ میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے، آگے آپ کی مرضی۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ آپ اتنی نادان ہو سکتی ہیں۔ اتنا تو جانتی ہوں گی کہ مرد ساری خطائیں معاف کر سکتا ہے، ایک یہی نہیں۔ چھوڑیں بستر اور احسن بھائی کو یقین دلائیں کہ انہیں دیکھتے ہی آپ۔ عمیر بات یہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تو وہ کچھ دیر یوں ہی گمسم بیٹھی رہی اور پھر بستر چھوڑ کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت بھی اسے ہلکا ٹمپریچر تھا، پھر بھی وہ وارڈ روب سے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تم بخار میں نہانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جیسے ہی واش روم سے نکلی احسن نے ٹوکا۔ بخار نہیں تھا، وہ کہتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر جا بیٹھی اور کنگھا اٹھا کر بال سلجھانے لگی تو قدرے توقف سے احسن اسے آئینے میں دیکھ کر بولے، سنو، میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی مجھے چھوڑ کر؟ وہ پوری ان کی طرف گھوم گئی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، کل جائیں یا ابھی؟ وہ حتمی انداز میں کہہ کر پھر آئینے کی طرف گھوم گئی۔ اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور اس وقت اگر تم بہتر محسوس کر رہی ہو تو چلو عائشہ کی طرف، اور اس کے بعد تمہاری امی کے گھر سے بھی ہو لیں گے۔ انہوں نے کہا تو فوراً چلنے کو تیار ہو گئی، جیسے یہی چاہ رہی تھی کہ اس گھر سے نکل کر پھر کبھی پلٹ کر نہ دیکھے۔ اس کا دل ابھی تک سہما ہوا تھا اور بہت کوشش سے بھی احسن کے سامنے وہ اپنے ہونٹوں پر ذرا سی مسکراہٹ نہیں لا سکتی تھی، جسے ابھی تک تو احسن اس کی طبیعت کی خرابی پر ہی محمول کر رہے تھے۔ عائشہ کے گھر پہ بھی وہ چپ چپ سی تھی، اور اس کے بعد امی کے گھر میں بھی اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ حالانکہ 2 روز پہلے وہ بہت چہکتی ہوئی آئی تھی، جب بھی امی بھابھی بار بار ٹوکتی رہیں کہ اسے اچانک کیا ہوا۔ اس دن تو اچھی بھلی تھی۔ احسن تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ بھابھی نے بھی آخر میں کچھ رازداری سے پوچھا تو وہ الٹا ان سے پوچھنے لگی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے سامنے کچھ اور پوز کرتا ہے۔ بھابھی نے دامن نہیں بچایا بلکہ حقیقت بتائی۔ کاش احسن بھی ایسی پوز کرنے والے ہوتے تو انہیں دھوکہ دینا کتنا آسان ہوتا۔ اس نے دکھ سے سوچا، پھر کہنے لگی، احسن بہت اچھے ہیں بھابھی، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، کل مجھے بخار ہوا، آج یہ پہنچ گئے۔ امی پر خفا ہوئی ہے اور عمیر پر بھی کہ مجھے لے کر آئے تھے تو میرا خیال کیوں نہیں رکھا۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کوئٹہ کب آ رہی ہیں؟ آخر میں اس نے موضوع بدل دیا۔ ابھی تو منا چھوٹا ہے، جب چلنے والا ہوگا تب آئیں گے۔ ویسے تم تو بھی یہی ہو نا؟ نہیں، میں کل احسن کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اس نے بتایا تو بھابھی واحد خاتون تھی جنہوں نے کہا، اچھا ہے، تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے، ورنہ ان سے پہلے سب نے ٹوکا تھا کہ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو، اور بھابھی کی بات پر وہ کتنی دیر تک انہیں دیکھتی رہی تھی۔ پھر دوپہر کے کھانے تک امی نے زبردستی انہیں روکا اور اچھا خاصا اہتمام بھی کر ڈالا۔ چھٹی کا دن تھا، بھائی جان اور چھوٹے بھائی بھی گھر پر تھے، اس لیے احسن بور نہیں ہوئے، ورنہ صرف خواتین میں وہ کھانے تک رک ہی نہیں سکتے تھے، اور کھانے کے بعد بھی وہ بھائی جان کے ساتھ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ جانے کس موضوع پر بات ہو رہی تھی وہ سن رہی ہوتی تب تو پتہ چلتا، اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ پھر کچھ اکتا کر برآمدے میں نکل آئی۔ امی وہیں نماز کے لیے کھڑی ہو رہی تھیں، اسے دیکھ کر کہنے لگیں، کھانے میں دیر ہو گئی، ادھر نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تم بیٹھو، بس ابھی فارغ ہو جاتی ہوں۔ اس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر بھابھی کو دیکھنے لگی جو وضو کے بعد آستے ہی نیچے کرتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ بہت تھکے تھکے انداز میں وہیں بیٹھ گئی۔ رمیلا، چھوٹے بھائی کے پکارنے پر اس نے چونک کر دیکھا تو وہ اس کے قریب کرسی کھینچتے ہوئے بولے، ذرا منع کو اٹھا لاؤ۔ آپ خود لے آئیں، وہ اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں بھابھی کے کمرے میں نہیں جا سکتا، تمہیں پتہ تو ہے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، اول درجے کی دوغلی خاتون ہے۔ چھوٹے بھائی تنفر سے کہہ رہے تھے اور اسے اچانک جانے کیا ہوا، ان کے پاس سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی بھابھی کے کمرے میں آئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے ہانپنے لگی۔ کتابیں اچھا برا کچھ نہیں سکھاتی، انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے۔ اسے اپنا تنفر یاد آیا اور جواب میں بھابھی کا دھیما انداز۔ تب وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے تجربات سے سیکھ لیں؟ اور مجھے یہ بات اپنی زندگی کے کسی تجربے نے نہیں سکھائی، بلکہ دنیا کی سب سے اچھی کتاب نے سکھائی ہے، دیور نامحرم ہوتا ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ رمیلا،
بھابھی نے نماز میں سلام پھیرا تو نظر اس پر پڑی۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی پوری طرح ہانپ رہی تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ جائے نماز لپیٹ کر اس کے قریب چلی آئیں اور آہستہ سے اس کا کندھا ہلا کر پوچھا، رومیلا کیا ہوا تمہیں؟ وقت گزر چکا ہے، میں لٹ گئی اس لیے کہ… وہ اچانک حواسوں میں آ کر وحشت بھری نظروں سے بھابھی کو دیکھنے لگی کہ کہیں اس کے سامنے وہ کچھ اگل تو نہیں گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ آؤ یہاں آ کر بیٹھو۔ بھابھی اسے تھام کر بیڈ تک لے آئیں اور اپنے ساتھ بٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں تو وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بولی، پتہ نہیں بھابھی، پرسوں رات میں خواب میں ڈر گئی تھی، اس کے بعد عجیب سی کیفیت ہے، بہت خوف زدہ ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے لوگ ہاتھوں میں پتھر اٹھائے مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ کیا سچ مجھ مجھے سنسار کر دیں گے؟ ہشت پگلی، جانتی ہوں سنسار کسے کیا جاتا ہے؟ بھابھی نے ہمیشہ کی طرح پیار سے اس کا گال تھپک کر ٹوکا، پھر اسے دونوں بازوں کے حلقے میں لے کر بولی، تم تو میری اتنی اچھی پیاری بہن ہو، اللہ نہ کرے جو کوئی تم سے ایسا گناہ سرزد ہو، اللہ تمہیں ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ اس کا وجود برف ہو رہا تھا۔ لگتا ہے تم نے کوئی بہت ہی بھیانک خواب دیکھ لی ہے، شکر کرو خواب تھا اور اسے اسی طرح خود پر طاری کرنے کی بجائے اپنے لیے کوئی اشارہ سمجھو، کبھی کبھی خواب رہنمائی کرتے ہیں۔ ہاں، اس نے دھیرے سے اپنا سر بھابھی کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ اس وقت وہ پناہوں کی آغوش میں بڑی شانتی تھی۔ اس کا دل چاہا گہری نیند سو جائے، لیکن اس وقت امی نے پکار لیا۔ وہ بھابھی کے ساتھ کمرے سے نکل آئی تو احسن جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ چلنا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تو اس نے ذرا سا سر ہلایا، پھر باری باری سب سے مل کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ گھر آتی اس نے اپنی تیاری شروع کر دی، حالانکہ امی احسن کے ساتھ الجھ رہی تھیں کہ وہ اسے کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ پیکنگ میں لگی رہی، کیونکہ اسے ہر حال میں جانا تھا اور وہ بہت سوچ سوچ کر اپنی چیزیں سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی، جیسے دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ عمیر نے اچانک کمرے میں آ کر کہا تو وہ جو اپنے دھیان میں تھی اچھل پڑی، پھر فوراً پیشانی پر بے شمار شکنیں ڈال کر ناگواری سے بولی، تم اس طرح منہ اٹھائی کیوں چلے آتے ہو؟ تم اتنی تمیز نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دے لیا کرو۔ ارے آپ تو ناراض ہونے لگیں، شاید میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ وہ یہی سمجھا کہ اس کے اچانک آنے پہ وہ خفا ہو رہی ہے، جب ہی نادم ہوئے بغیر کہنے لگا، خیر میں یہ کہنے آیا تھا کہ میرا کام کیے بغیر آپ کیسے جا رہی ہیں؟ کہ آپ کو اپنا وعدہ یاد نہیں؟ نہیں، وہ سینہ گواری سے کہہ کر اپنا سوٹ کیس پر جھک گئی۔ دیکھیں آپ فاؤل کھیل رہی ہیں، آپ کو میرا کام کرنا پڑے گا ورنہ… عمیر نے فوراً اپنے ہونٹ بھینچ لیے، جیسے انجانے میں اس کے منہ سے ورنہ نکل گیا ہو، یا روانی میں۔ عام حالات میں یہ دھمکی آمیز لفظ کوئی معنی رکھتا، لیکن اس وقت وہ اپنی جگہ سن ہو گئی تھی۔ سوری، آپ کچھ غلط نہیں سمجھیے گا، پلیز میرا کام، میں فضا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد بھی کتنی دیر تک وہ بے سو حرکت کھڑی رہ گئی تھی۔ کوئٹہ آ کر وہی روز و شب شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کی زندگی میں شاید خوشی، سکون، طمانینت سب وہیں تک تھا جب وہ یہاں سے نہیں گئی تھی۔ اب تو سب ختم ہو گیا تھا۔ اس گھر میں پہلے بھی وہ سارا دن اکیلی ہوتی تھی، بڑے شوق سے گھر کے کام کاج نپٹاتی، میوزک سنتی، ٹی وی دیکھتی اور شام اترنے سے پہلے ہی گو کہ 16 سنگھار نہیں کرتی تھی، پر پھر بھی خود کو یوں سنوارتی کہ ایسن دیکھتے ہی خوش ہو جائیں، اور وہ واقعی خوش ہو جاتے تھے۔ پھر وہ سارا دن کا کوٹا پورا کرتی، یعنی بے شمار باتیں، اور اب تو اسے ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ سارا دن تنہا ہوتی تو جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ کوئی اچھی خوشگوار سوچ نہیں تھی، اس کے برعکس خوف زدہ کر دینے والی سوچیں تھیں جو اسے ذہنی طور پر مفلوج کر رہی تھیں، اور اس کی ظاہری صحت بھی متاثر ہو رہی تھی، جس کی خود اسے بالکل پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اندر احساس گناہ بہت شدید تھا۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ خود کو کمزور، مظلوم، بے بس عورت کہہ کر اس احساس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر اسے لگتا جیسے احسن کی امانت میں خیانت کے بعد ان سے چھپا کر ایک اور گناہ کر رہی ہے، اور اس چھٹکارے کی ایک ہی صورت نظر آتی تھی کہ وہ احسن کو سب کچھ بتا کر ان سے رحم کی اپیل کرے۔ لیکن یہاں عمیر کی بات یاد آتی، مرد ساری خطائیں معاف کر سکتا ہے، ایک یہی نہیں۔ کیا کروں؟ اس وقت ان اذیت ناک سوچوں نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر وہ اپنے سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگی۔ یہ بھی خیال نہیں رہا کہ احسن بھی وہیں موجود ہے۔ انہوں نے پہلے چونک کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے قریب چلے آئے اور آہستہ سے اس کی کلائیاں تھام کر پوچھنے لگے، سر میں درد ہے کیا؟ اس نے بیک وقت نفی اور اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے پھر پوچھا، ٹیبلٹ لوگی یا ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تم بہت ویک ہو رہی ہو، چلو اٹھو، ہری اپ۔ انہوں نے زبردستی اسے اٹھایا۔ مجھے احساس ہے رومیلا، میں تمہیں وقت نہیں دے پا رہا۔ راستے میں وہ اس سے کہنے لگے، سارا وقت تمہیں اکیلے رہنا پڑتا ہے، بہت پریشان ہو گئی ہو تم، اور مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ امی ٹھیک کہہ رہی تھیں، تم انہی کے پاس رہتی، تو میں ہر ویکنڈ پر وہاں جا سکتا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں ایسی سیٹنگ کر لینی چاہیے، تم بھی خوش رہو گی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ وہاں جانے کے خیال سے ہی پریشان ہو گئی۔ ارے تم تو یوں پریشان ہوگی جیسے میں پتہ نہیں تمہیں کہاں بھیج رہا ہوں، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھر کی، پھر وہاں تمہارے گھر والے بھی ہیں۔ پھر بھی نہیں، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے خود سے الگ کرنے کی بات نہیں کریں، میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس نے کہا تو احسن نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر زیر لب مسکرا کر بولے،
میرا خیال تھا صرف میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس سے آ کر وہ بہت خوش تھے کیونکہ اس نے نئے مہمان کی آمد کی نوید دی تھی اور وہ بھی کسی حد تک پھیل گئی تھی۔ اس رات دیر تک احسن کے ساتھ باتیں کرتی رہی، بچے کی، اس کے مستقبل کی، اور اس کے کتنے نام تجویز کر لیے۔ تم یوں ہی بولتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے اس کی گزشتہ دنوں کی خاموشی کو اس انداز سے جتایا تھا جس پر وہ سوچ کر کہنے لگی، میرا خیال تھا آپ کو میرا بولنا اچھا نہیں لگتا جب بھی میں خاموش رہنے لگی تھی، اور اس کے لیے مجھے خود پر بہت جبر کرنا پڑا۔ بے وقوف، اگر ایسی بات ہوتی تو میں پہلے ہی تمہیں ٹوک دیتا۔ آئندہ کبھی کسی معاملے میں خود پر جبر نہیں کرنا۔ انہوں نے بہت محبت سے تنبیہ کی۔ پھر انہی دنوں گھر میں فون لگ گیا تو وہ دن میں بھی احسن سے بات کرنے لگی تھی، خصوصاً اس وقت جب اس تاریک رات کے خیال سے خوفزدہ ہوتی تو احسن کی محبت بھری باتوں میں پناہیں ڈھونڈتی، اور اس کا دھیان تو کسی حد تک بڑھ جاتا تھا، لیکن ادھر احسن پریشان ہو جاتے تھے کہ آخر وہ کن خدشات میں گر گئی ہے جو بار بار پوچھتی ہے، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ یا اپنے آپ کہنے لگتی، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں یہ خدشہ کیوں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس رات اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر انہوں نے دھیرج سے پوچھا تو پہلی بار اسے احساس ہوا کہ انجانے میں وہ مزید حماقتیں کر رہی ہے۔ تب بہت سنبھل کر بولی تھی، کیا کروں، اکیلی ہوتی ہوں تو عجیب عجیب وہم آتے ہیں، میں پریشان ہو جاتی ہوں اور شاید آپ کو بھی پریشان کرنے لگی ہوں۔ سوری، آئندہ آپ کو آفس میں ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ سوال میرے ڈسٹرب ہونے کا نہیں ہے، تمہارے وہموں کا ہے۔ آخر ان کا کچھ علاج تو ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ان دنوں تمہیں ریلیکس رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر جیسے اس مسئلے کا حل سوچنے لگے تو وہ اندر ہی اندر خائف ہو کر بولی، یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس سے آپ باقاعدہ سوچنے بیٹھ گئے؟ پھر سارا دن تو میں ٹھیک ہی رہتی ہوں، بس کسی وقت کوئی خیال پریشان کرتا ہے تب میں آپ کو فون کر لیتی ہوں اور آپ سے بات کر کے فوراً اطمینان سے ہو جاتی ہوں۔ کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے نا؟ ان کا انداز ایسا تھا جیسے تم کچھ چھپا تو نہیں رہی۔ نہیں، وہ ان کے انداز سے نظریں چرا گئی۔ اس کے بعد اسے بہت محتاط ہونا پڑا، خصوصاً اس وقت جب خوف زدہ اور پریشان ہوتی تو فون کے قریب بھی نہیں پھٹکتی تھی۔ اپنے آپ ادھر سے ادھر چکراتی رہتی اور اسے لگتا اس کے پیروں تلے انگارے دہک رہے ہوں اور ساری زندگی انہی انگاروں پر چلنا ہے۔ میں نے ابھی اپنے راستوں کے پھول بھی نہیں چنے تھے، پھر یہ انگارے۔ اس وقت وہ بہت دل گرفتہ سی سوچ رہی تھی کہ ماں ڈور بیل نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ یہ احسن کے آنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے حسب عادت پوچھا، کون؟ میں ہوں، عمیر۔ عمیر کی آواز سنتی اس کی پیشانی پر بے شمار شکنیں پڑ گئیں۔ تیکھے لہجے میں پوچھنے لگی، کیوں آئے ہو؟ پہلے دروازہ تو کھولیں، پھر اپنی آمد کا مقصد بھی بتاؤں گا۔ عمیر نے سیدھے سادے انداز میں کہا، دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس نے صاف منع کر دیا۔ کیوں؟ کیا احسن بھائی آپ کو لاک کر گئے ہیں؟ احسن 1 گھنٹے بعد آئیں گے، تم اگر ان سے ملنا ہے تو اسی وقت آنا۔ اس کی بات نظر انداز کر گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی میں 1 گھنٹہ یہاں دروازے پر کھڑا رہوں؟ ادھر سے وہ جھنجھلا کر بولا، تمہاری مرضی ہے، یہیں کھڑے رہو یا کہیں جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ انتہائی نروٹھے پن سے کہہ کر دروازے کے پاس سے ہٹ گئی اور اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آیا وہ دروازے پہ کھڑا ہے یا کہیں چلا گیا ہے۔ نہ اسے یہ خیال آیا کہ اگر اس نے احسن سے کہہ دیا تو ان کی باز پرست پر وہ کیا جواب دے گی۔ اسے بس یہ فکر تھی کہ وہ کیوں آیا، اور اپنے آپ جانے کیا کچھ سوچ کر وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ جب احسن آئے اس وقت اس میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر میں داخل ہوتے ہی احسن اسے باہر نکال کریں گے اور پھر یہ دروازہ اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے جا کر دروازے کا لاک کھولا اور احسن کے اندر آنے سے پہلے ہی بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی اور خود کو نارمل کرنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ رومیلا، رومیل، احسن پکار رہے تھے۔ وہ ہمیشہ والا انداز تھا، تب اسے لگا جیسے وہ ایک دم سے ان کی پناہوں میں آ گئی ہو۔ بہت احتیاط سے دروازہ کھول کر کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو احسن اسے دیکھتی بولا، دیکھو عمیر آیا ہے۔ السلام علیکم۔ عمیر نے فوراً سلام کیا تو وہ ذرا سا سر ہلا کر رہ گئی۔ کوئی چائے وغیرہ ملے گی؟ اس کے بیٹھنے سے پہلے احسن نے چائے کا کہہ دیا تو وہ وہیں سے پلٹ کر کچن میں آ گئی۔ چولہے پر چائے کا پانی رکھا، پھر سٹول پر بیٹھ کر خود کو سرزنش کرنے لگی کہ وہ کیوں اس طرح کے مظاہرے کر کے احسن کو شبہ کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، اور اسے عمیر سے بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی احسن کے سامنے کچھ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور یوں ہی خود کو سمجھاتی وہ چائے لے کر لاؤنج میں آئی تو احسن عمیر سے کہہ رہے تھے، تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاس کسی عورت کو ہونا بہت ضروری ہے، امی یہاں آ نہیں سکتی، ایسا کرو تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ جب بھی خود کو سمجھا کر کچھ نارمل ہوئی تھی، احسن کی آخری بات پر ہی ذہانی کیفیت میں مبتلا ہو کر چائے کی ٹرے پھینک کر چیخنے لگی، نہیں میں نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ رومیلا، رومیلا۔ احسن نے بھاگ کر اسے تھام لیا، یہ کیا پاگل پن ہے، ہوش کرو۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ ان کے بازوؤں میں مچل رہی تھی، چیخ رہی تھی اور احسن اسے سنبھالنے کی کوشش میں ناکام ہوئے جا رہے تھے۔ چلانا بند کرو رومیل، میں تمہیں کہیں نہیں بھیج رہا۔ اسے جھنجھوڑنے لگے، پھر بہت مجبور ہو کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار کر خاموش کرایا اور وہ یوں خاموش ہوئی کہ ان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ مائی گاڈ! اسے وہیں صوفے پہ لٹا کر انہوں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا
تو وہ تو مجرمانہ احساس سے دو چار ہو کر خود کو ملامت کر رہا تھا، بس اتنا کہہ سکا کہ انہیں کندھوں سے تھام کر صوفے پہ بٹھا دیا اور خود یوں سر جھکا کر بیٹھ گیا جیسے اپنے لیے سزا سننے کا منتظر ہو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو، کتنی دیر بعد احسن اس سے مخاطب کیے بغیر بتانے لگے، جب سے یہ تم لوگوں کے ساتھ کراچی گئی ہے اس کی یہی کیفیت ہے، امی نے بتایا تھا یہ وہاں ڈر گئی تھی، تمہیں پتہ ہے کس چیز سے ڈری تھی؟ عمیر نے گمسم انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ بس یہی خوف ایسے کہ کہیں میں اسے چھوڑ نہ دوں، میری یقین دہانیوں کے باوجود پریشان رہتی ہے، کیا خیال ہے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں؟ انہوں نے پوچھا تو عمیر اپنی جگہ پہلو بدل کر بولا، نہیں بھائی، ایسی حالت میں نے سائیکالوجسٹ کے پاس لے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ عمیر کا اشارہ اس کی پریگننسی کی طرف تھا، انہوں نے سمجھ کر پرسوچ انداز میں سر ہلایا، پھر کہنے لگے، ایسا کرو تم امی کو یہاں لے آؤ، یہ اکیلی ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ گھبراتی ہے۔ امی فوراً تو نہیں آ سکتی کیونکہ ادھر عائشہ آئی ہوئی ہے اور ڈیلیوری تک امی کے پاس رہے گی، آپ ان کی والدہ کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ عمیر نے امی کو مجبوری بتا کر کہا تو انہوں نے کچھ بے دہانی میں سر ہلایا کیونکہ اسے دیکھنے لگے تھے جو غالباً ہوش میں آ رہی تھی، پھر اٹھ کر اس کے قریب چلے آئے اور آہستہ آہستہ اس کا گال تھپک کر پکارنے لگے، رومیل، رومیل میری طرف دیکھو، میں تمہیں کہیں نہیں بھیج رہا، تم یہیں رہو گی میرے پاس۔ وہ اتنے سارے لوگ میری طرف آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کے ہونٹوں سے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، انہوں نے کچھ پریشان ہو کر عمیر کو دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رومیل ہوش میں آؤ، کوئی نہیں مار سکتا تمہیں۔ وہ پھر اس پر جھک گئے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ شیطان چلا گیا؟ کون، عمیر؟ احسن بے ساختہ مسکرائے۔ تم عمیر کو شیطان کہہ رہی ہو؟ وہ اگر سن لیتا تو بہت برا مانتا۔ چلو اٹھو، اپنے کمرے میں چل کر لیٹو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ کم آن یار، میں تمہیں کہیں جانے دوں گا بھلا؟ اپنے کمرے میں چلنے کی بات کر رہا ہوں۔ خیر اب وہ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسے بازوں پر اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ احسن اس کی امی کو بلانا چاہتے تھے لیکن اتفاق سے انہی دنوں چھوٹے بھائی کی شادی طے ہو گئی تو وہ خود اسے لینے آ گئے اور ان کے ساتھ جانے پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ خوشی سے تیار ہو گئی، جس پر احسن کو تعجب ضرور ہوا لیکن ٹوکا نہیں کیونکہ وہ اسے کسی بھی طرح خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ چھوٹے بھائی کی شادی میں بھی 15 دن تھے اور انہوں نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا کہ وہ اتنے دنوں کے لیے کیوں جا رہی ہے، بلکہ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے شادی کے لیے اچھی خاصی شاپنگ کرائی اور مزید اخراجات کے لیے رقم دے کر بھیجا تھا۔ گھر آ کر وہ امی، بھابھی اور خصوصاً منّے کے ساتھ اور بھی بہل گئی تھی، سارا وقت اس کے ساتھ لگی رہتی کیونکہ اور کوئی کام امی اسے کرنے نہیں دیتی تھیں۔ 4-5 دن اسی طرح گزر گئے۔ یہیں اس کا سسرال تھا۔ ایک دو بار امی نے کہا بھی کہ وہ اپنی ساس سے مل آئے لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ جب احسن آئیں گے تب جائے گی۔ اس کی یہ بات امی کو سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اپنی تئیں وہ بالکل ٹھیک کر رہی تھی لیکن اس روز صبح احسن کا فون آ گیا اور اس تمام عرصے میں پہلی بار وہ اس پر خفا ہوئی۔ کیا تمہیں خاص طور پر یہ سمجھانے کی ضرورت تھی کہ تم امی کے پاس بھی ضرور چلی جانا؟ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی بہو وہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کس کے ساتھ جاؤں؟ یہاں سب مصروف ہیں۔ وہ ان کی خفگی سے خائف ہو کر بولی، تم فون کر دیتی، عمیر تمہیں لے جاتا۔ ان کے لیے اس کا عذر قابل قبول نہیں تھا۔ عمیر اسی کام کے لیے رہ گیا کیا؟ وہ چڑ گئی۔ مجھے نہیں اچھا لگتا، کل کو اس کی بیوی آ جائے گی تو وہ بھی اعتراض کرے گی کہ وہ کس حساب سے میری نوکری کر رہا ہے۔ اس میں نوکری کی کیا بات ہے؟ بالکل ہے، مجھے میکے یا کہیں بھی لانے لے جانے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے۔ بہرحال میں آج کل میں امی یا اگر چھوٹے بھائی فارغ ہوئے تو ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس کے روٹنے پر احسن نے نہ صرف اپنا لہجہ بلکہ موضوع ہی بدل دیا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ انوز منہ پھلا کر بولی۔ اور مزاج؟ وہ ان کی مسکراہٹ محسوس کر کے بولی، بہت خراب۔ اوکے، جب مزاج ٹھیک ہوگا تب بات کروں گا، خدا حافظ۔ انہوں نے فون بند کر دیا تو کچھ دیر ان کی گھبیرتا میں کھوئے رہنے کے بعد اس نے سسرال جانے کا خیال آیا تو اس کی وہی کیفیت ہو گئی، پریشان سہمی ہوئی سی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر۔ غالباً اس کے لاشعور میں خوف جڑ پکڑ گیا اور جہاں اس گھر میں عمیر کا نام آتا وہ اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتا۔ دوپہر میں اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ منّے کو لیے بھابھی کے کمرے میں آئی تو اسے سوتے دیکھ کر مایوسی سے واپس پلٹنے لگی تھی کہ بھابھی نے پکار لیا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھیں، اسے رکنے کا اشارہ کر کے بقیہ نماز میں مصروف ہو گئی تو بہت سست روی سے بیڈ کے قریب جا کھڑی ہوئی اور سوئی ہوئے منّے کو دیکھنے لگی، پھر کچھ اکتا کر وہاں سے ہٹی اور بھابھی کے قریب گھٹنے ٹیک کر بیٹھی اور کبھی ان کی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی، کبھی ان کے ہونٹوں پر ایک دم کلائیاں تھام کر عاجزی سے بولی، بھابھی میرے لیے دعا کریں۔ بھابھی نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر جائے نماز سے فارغ ہو گئیں، تب کہنے لگی، تم نماز پڑھا کرو، اللہ نے تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں دی، پھر بھی تم اس طرح پھرتی ہو اس لیے کہ تم اس دینے والے کا شکر ادا نہیں کرتی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں مضطرب رہتی ہوں؟ یہ سچ مجھ پریشان ہو گئی، تمہارا ہر انداز ظاہر کرتا ہے۔ آج صبح جب سے احسن کا فون آیا تم پریشان پھر رہی ہو، انہوں نے کچھ کہا ہے؟ بھابھی نے ہمیشہ کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں بھابھی، بس یوں ہی اپنے آپ دل گھبرانے لگتا ہے، پھر عجیب عجیب سے خیال آتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے، کبھی ساری دنیا سے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولنے لگی تھی،
کبھی خود کو پاتال میں اترا دیکھتی ہوں، کبھی آگ میں، حالانکہ میرے دل میں گناہ کا خیال تک نہیں تھا۔ پھر یہ اذیت میرے حصے میں کیوں آئی؟ شاید اس لیے کہ میں نے آپ کو جھٹلایا تھا، ہے نا؟ مجھے کب جھٹلایا تھا تم نے؟ اور یہ تم کس گناہ کی بات کر رہی ہو؟ بھابھی نے اس کا ہاتھ ہلا کر پوچھا تو وہ ایک دم ہوش میں آ کر پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں انجانے میں کیا کہہ گئی ہے۔ بتاؤ نا۔ بھابھی کے اصرار میں کوئی شک شبہ نہیں تھا، جس سے وہ قدرے مطمئن ہو کر بولی، یہ آپ کی بڑائی ہے بھابھی کہ آپ نے یاد نہیں رکھا، ورنہ میں نے آپ کے ساتھ خاصی بدتمیزی کی تھی، جس سے یقیناً آپ کی دل آزاری ہوئی ہوگی، اور کسی کی دل آزاری کرنا بڑا گناہ ہوتا ہے نا۔ تم بہت سادہ اور بہت حساس ہو رمیلا، اور یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا نہ صرف احساس ہوا بلکہ تم اس پر شرمندہ بھی ہو، اور جس گناہ پر انسان شرمندہ ہو کر معافی مانگے تو پھر وہ گناہ نہیں رہتا۔ بھابھی ہلکے پھلکے انداز میں اسے سمجھاتی ہوئی کہنے لگی، کہ میں نے تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانا تھا، پھر بھی اگر تمہیں اپنے اضطراب اور بے سکونی کا یہی سبب نظر آتا ہے تو اول تو میرے سامنے ندامت کا اظہار کرنے سے ہی تمہارا وہ گناہ دھل گیا، اور اگر تم اس پر بھی مطمئن نہیں تو معافی مانگ لو۔ آپ معاف کر دیں گی؟ اس نے بہت سادگی سے پوچھا تھا۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ میں کیا چیز ہوں؟ اب پلیز تم مجھ سے معافی مانگنے نہ بیٹھ جانا، کیونکہ میں خود بڑی گنہگار ہوں اور بہت توبہ کرتی ہوں اللہ سے۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ بھابھی کی انتہائی عاجزی نے اسے بھی راستہ دکھا دیا۔ اس مختصر سے عرصہ میں احسن اس میں یہ دوسرا انقلاب دیکھ رہے تھے۔ پچھلی بار جب وہ کراچی سے آئی تھی تو بے حد خوف زدہ، مضطرب اور کسی حد تک نفسیاتی مریض لگنے لگی تھی، اور اس بار کسی پرسکون ندی کی مانند اس کے ہر انداز میں دھیما پن اور محسوس کی جانے والی نرمی سمٹ آئی تھی۔ بولنے میں، ہنسنے میں اور چلنے میں تو لگتا تھا جیسے ہر قدم سوچ کر اٹھا رہی ہو۔ پھر بھی سبق روی میں فرق نہیں آیا تھا۔ وہ جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی تو لگا تھا اپنے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشوا کر ہی اٹھے گی۔ بہرحال اس کا یہ انقلاب بہت خوبصورت تھا، جس نے احسن کو اس کا پہلے سے زیادہ گرویدہ بنا دیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے موڈ میں تھے۔ جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس آ کر بیٹھی تو کہنے لگے، تمہاری دعائیں کچھ مختصر نہیں ہو سکتی؟ ویسے اتنی دیر تک کیا مانگا کرتی ہو؟ معافی۔ اس کے ایک لفظ میں بہت کچھ تھا، اور ایسے نادان نہیں تھے جب یہ حیران ہو گئے کہ مختصر جواب کے بعد اس نے مزید سوال کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، البتہ تائید کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ واقعی انسان کو معافی اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بولے، چلو اللہ کے حقوق تو پورے کرائیں، اب ذرا اس کے بندے کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ بندے کے حقوق ذرا ٹیڑھے ہیں اس لیے۔ شٹ اپ۔ انہوں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ وہ پہلے بیٹے پھر بیٹی کی ماں بن کر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے میں لگ گئی، اور یہ نہیں تھا کہ وہ سسرال سے بالکل ناتا توڑ بیٹھی تھی۔ ہر عید بقر عید پر تو احسن ساتھ لے کر جاتے۔ اس کے علاوہ جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی تو وہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کر چلی جاتی، اور آدھی سے زیادہ چھٹیاں انہی کے پاس رہتی۔ اسی کی سفارش سے عمیر اور فضا کی شادی ہو پائی تھی، اور وہ دونوں خوش بھی تھے۔ بس یہ تھا کہ اس کے اور عمیر کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی، جس سے کبھی کبھی دیکھنے والے بھی محسوس کرنے لگے تھے، خصوصاً فضا تو ٹوکتی بھی ضرور تھی۔ بھابھی میرا خیال ہے آپ عمیر سے عمر میں چھوٹی ہوں گی، لیکن ان کے ساتھ بیہیو یوں کرتی ہیں جیسے 10 گنا بڑی ہوں۔ رشتے میں تو بڑی ہوں نا؟ اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی بعد ابا ملاحظہ ہو جاتے ہیں۔ دیور بھابھی کا رشتہ تو یوں بھی خاصا شوق چنچل سا ہوتا ہے۔ مجھے تو حسرت رہی ہے کہ میرا کوئی دیور ہوتا۔ اچھا نہیں ہے، اس نے سوچا تھا، عمیر کے مزاج میں تو خاصی شوخی اور رنگینی ہے، پھر آپ کو کیسے بخش دیتا ہے؟ وہ فضا پھر اس بات کو لے آئی تھی، اتنا تو وہ احسن بھائی سے بھی نہیں ڈرتے جتنا آپ سے۔ ڈرے گا کیوں؟ ہاں عزت کرتا ہے میری۔ وہ خاصی جذبت ہو کر بولی تھی۔ عزت تو وہ اپنے سے بڑے سب کی کرتے ہیں، لیکن اس طرح اٹینشن کسی کے سامنے نہیں ہوتے۔ فضا نے کہا تو اسے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو تمہیں اس پر اعتراض ہے؟ کہہ دو عمیر سے کہ میرے سامنے اٹینشن نہ ہوا کرے۔ ارے آپ تو برا مان گئی، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ فضا کا انداز ایسے تھا جیسے وہ اپنی بات سمجھانے میں ناکام ہو رہی ہو، حالانکہ ایسا نہیں تھا، سیدھی سادی بات، اور وہ سمجھ بھی گئی تھی، لیکن جواب میں اسے کیسے سمجھائے کہ ایسا کیوں ہے، اس لیے الجھ گئی تھی۔ اور بس ایسی باتیں تھیں جو اسے ڈسٹرب کر دیتی تھیں۔ کبھی سوچنے بیٹھتی تو اسے لگتا کہ اس کا گناہ وہ نہیں تھا جو رات کی تاریکی میں سرزد ہوا، کیونکہ ایک تو اس میں اس کے ارادے کو دخل تھا نہ نیت، دوسرا اس شیطان کے آہنی شکنجے میں وہ بے بس و مجبور تھی۔ اس سے بڑا گناہ وہ تھا جو اس نے بھابھی کی باتیں سمجھنے کی بجائے مفروضے کہہ کر سننے سے ہی انکار کر دیا تھا، پھر ان سے ضد بھی باندھ لی، اور ساری خرابی وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ روزانہ ان کے سامنے عمیر کے ساتھ نکل جانا، بے شک ان کے دل میں برائی نہ سہی، لیکن یہ کیا کم برائی تھی کہ ایک نامحرم پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لینا۔ وہ یقیناً اس بڑے گناہ کی طرف جانے والی پہلی سیڑھی تھی جس پر اس نے بھابھی کی ضد میں قدم رکھا تھا، اور اب اس کے اندر ملال ہی ملال تھا کہ کاش اس نے بھابھی کی باتیں سنی اور سمجھی ہوتی، پھر ان پر عمل پیرا ہو کر بے شک دوغلی کہلاتی، لیکن یوں گنہگار نہ ہوتی۔ جیسا کہ بھابھی نے کہا تھا، تب وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے تجربات سے نہیں سیکھتے انہیں پھر اپنا تجربہ صرف سکھاتا ہی نہیں، رلاتا بھی ہے، جیسے وہ روتی تھی۔
ان دنوں وہ کراچی آئی ہوئی تھی، بچوں کی سردیوں کی چھٹیاں تھیں اور اتفاق سے عید بھی انہی دنوں میں آ رہی تھی، اس لیے چھٹیاں ہوتی احسن نے امی کے بلاوے پر اسے بچوں کے ساتھ بھیج دیا اور خود انہیں ہمیشہ کی طرح عید سے ایک دن پہلے آنا تھا۔ بہرحال بچے دادی کے پاس آ کر اس پہ سابق بہت خوش تھے۔ اس کی بیٹی مریم اور عمیر کی بیٹی فرح میں بس 2-4 دنوں کا ہی فرق تھا، جبکہ عثمان ان دونوں سے بڑا تھا اور غالباً پہلا اور اکلوتا پوتا ہونے کے ناطے دادی کا بے حد لاڈلا بھی تھا اور انہی کے لاڈ کے باعث یہاں آ کر کچھ زیادہ شرارتیں کرنے لگا تھا۔ وہ ٹوکتی تو امی اکتا کر اسے ٹوک دیتی کہ بچہ ہے کھیلنے دو، جس سے وہ جذبز ہو کر رہ جاتی۔ اس وقت اسے بچوں کی عید کی شاپنگ کے سلسلے میں بازار جانا تھا۔ اس معاملے میں اب وہ کسی کی محتاج نہیں رہی تھی، البتہ اسے عمیر سے گاڑی لینی تھی۔ دونوں بچوں کو پہلے تیار کر کے اس نے عثمان سے کہا کہ وہ چاچو سے گاڑی کی چابی لے آئے۔ اس کے ساتھ مریم بھی چاچو چاچو پکارتی بھاگ گئی تو وہ جلدی سے اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد تیار ہو کر نکلی تو پہلے امی کے کمرے میں جا کر انہیں اپنے جانے کا بتایا، پھر اس خیال سے کہ عثمان چابی لے کر گاڑی کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ باہر آئی تو برآمدے کی سیڑھیوں پر فضا اور عمیر بیٹھے نظر آئے۔ وہ ان کی پشت پر تھی، اس لیے بڑے آرام سے انہیں نظر انداز کر کے لان میں مریم اور فرح کے پیچھے بھاگتے عثمان کو پکارنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے فضا نے اسے پکار لیا۔ پھر اپنے ساتھ بیٹھے عمیر سے کہنے لگی، عمیر تم نے غور کیا؟ احسن بھائی کا بیٹا ان سے زیادہ تم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اف، وہ اپنی جگہ سن ہو گئی۔ یہ فضا کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھو یہ ہنستا بالکل تمہاری طرح، اس کے ہونٹوں کی تراش، اس کی ناک، بس صرف آنکھیں احسن بھائی جیسی ہیں، باقی سب انداز بھی تمہارے جیسے ہیں۔ مجھے تو یہ احسن بھائی سے زیادہ تمہارا شٹ اپ۔ عمیر بڑی زور سے چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا اور جس تیزی سے پلٹا اسے دیکھ کر اسی تیزی سے دوبارہ اسی جگہ ٹھہر گیا تو وہ فوراً سنبھل کر آگے آتی ہوئی بولی، فضا سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اس کے ٹھہری ہوئے لہجے میں سخت تنبیہ تھی۔ کوئی غلط بات کہی میں نے؟ کیا عثمان عمیر سے مشابہت نہیں رکھتا؟ اور اس میں کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے، چچا بھتیجا ایک ہی خون ہے۔ فضا نے یوں کندھے اچکا کر کہا جیسے ان دونوں کا رویہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ عمیر گاڑی کی چابی دو۔ وہ فضا کی بات نظر انداز کر گئی اور چابی لیتے ہی بچوں کا اشارہ کرتی برآمدے کے اسٹیپ اتر آئی، کیونکہ مزید ایک پل نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اس کا ذہن بری طرح منتشر ہو گیا تھا اور اندر ایسا شور تھا کہ باہر کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بچے شوہر کی رونقیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور اس سے جانے کیا کیا سوال کر رہے تھے۔ وہ بس ہوں ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ شاپنگ بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکی، پتہ نہیں اور کتنے عذابوں سے گزرنا تھا اسے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ پہلے مقام پہ سنگسار ہو جاتی۔ رات میں وہ سوئی ہوئی عثمان کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی جب فضا پکارتی اندر آ کر بولی، بھابھی وہ گاڑی کی چابی دے دیں، صبح عمیر کو آفس جانا ہے۔ اس نے یوں ہی گمسم انداز میں ٹیبل کی طرف اشارہ کر دیا تو فضا چابی اٹھا کر جاتے جاتے خیال آنے پر پلٹ کر اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، اپنی شاپنگ تو دکھائیں۔ کوئی خاص شاپنگ نہیں کی کیونکہ بچے تنگ کرنے لگے تھے، 1-2 دن میں انہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ اس نے قدرے رک کر کہا، ساتھ ہی شاپر اٹھا کر فضا کو تھما دیا، جس پر جھانکنے اور ہاتھ مارنے کے بعد فضا کہنے لگی، سنیں کوئٹہ میں اچھا کپڑا ملتا ہے، آپ وہاں سے کیوں نہیں لیتی؟ بچوں کی ویرائٹی یہاں زیادہ ہے۔ اچھا میں سوچ رہی تھی آپ کے پاس کوئٹہ ہوں گی تو بہت ساری شاپنگ کروں گی، آپ عمیر سے کہیں نا مجھے لے کر آئیں آپ کے پاس، میں جب کہتی ہوں ٹال جاتے ہیں، شاید آپ کی بات مان لیں۔ فضا کو کوئٹہ جانے کا اشتیاق تھا۔ عمیر نہیں لے کر آتا تو تم امی کے ساتھ آ جاؤ یا ہمارے ساتھ چلنا، وہ اس کے اشتیاق کو دیکھ کر بولی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے لیکن میں عمیر کے ساتھ آنا چاہتی ہوں، فضا نے کہا تو وہ کیوں کہتے کہتے رہ گئی، پھر مسکرا کر بولی، اچھی بات ہے، میں عمیر سے کہوں گی تمہیں لے آئے، مجھے یقین ہے وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، کاش آپ یہاں رہتی ہوتی تو آپ کے ذریعے میں عمیر سے اپنی ہر بات منوا سکتی تھی۔ فضا ہنستی ہوئی اٹھ کر چلی گئی اور وہ اس کے لہجے پر غور کرتی رہ گئی، جانے وہ سادگی میں کہہ گئی تھی یا جتا گئی تھی۔ پھر اگلے روز وہ بچوں کو لے کر امی کے ہاں چلی گئی اور جب عید سے 1 روز پہلے احسن آئے تب ان کے ساتھ واپس آئی تھی۔ اس بار امی ان کے پیچھے پڑ گئیں کہ اب انہیں کراچی آ جانا چاہیے یا پھر بال بچوں کو یہیں سیٹ کر دیں۔ عید کی شام عائشہ آئی تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی، اسے لگا جیسے سب پہلے سے طے کر کے بیٹھے ہوں، مل کر احسن کو گھیر لیں گے، اور اس سے پہلے کہ وہ سب کے سامنے ہتھیار ڈال دے وہ بول پڑی، بہت مشکل ہے ہمارا یہاں آنا کیونکہ میرے بچوں کو یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آتی۔ کچھ عرصہ پرابلم ہوگی بھابھی، پھر سیٹ ہو جائیں گے، عائشہ نے کہا تو اس نے صاف منع کر دیا، نہیں میرا خیال ہے ہم وہیں ٹھیک ہیں، اور کوئی اتنی دور بھی نہیں ہے جو یہاں آنے کے لیے سال بھر پلاننگ کرنی پڑے، جب امی بلاتی ہیں آ جاتے ہیں۔ وہ وہی کہہ رہی تھی جو احسن چاہتے تھے اور وہ یہی سمجھے تھے کہ وہ ان کی طرف سے بول رہی ہے، اس لیے خود اطمینان سے بیٹھے رہے تھے۔ کتنا بہت سارا وقت گزر گیا تھا، اس نے احسن کے ساتھ بظاہر بڑی کامیاب زندگی گزاری تھی، بظاہر یوں کہ اس کے اپنے اندر ہمیشہ خلش رہی تھی، جس پر وقت بھی اثر انداز نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے کہ وقتاً فوقتاً ایسی کوئی بات ہو جاتی جو اس کے سکون میں تلاطم برپا کر دیتی، جیسے شادی کے 12 سال بعد احسن نے اپنی تئیوں سے خوشخبری سنائی تھی کہ انہیں پروموٹ کر کے ہیڈ آفس بھیجا جا رہا ہے، لہٰذا وہ مستقل کراچی میں رہیں گے، تو اس پر اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حالانکہ اس وقت وہ کراچی جانے سے خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، لیکن مستقل وہاں رہنے کے خیال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ احسن کو یہ سمجھا پائی تھی کہ کراچی کے ہنگاموں سے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر فضا کی آلودگی اسے
بیمار کر دیتی ہے، وہ زیادہ دن وہاں نہیں رہ سکتی۔ پھر 3-4 سال کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے شوشہ چھوڑا کہ انہیں دادی کے پاس رہنا چاہیے، جس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن بڑی سہولت سے مریم کی گریجویشن کرنے تک ٹال گئی۔ کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن خدشہ موجود تھا کہ ایک گھر میں رہنے سے اس کا یا عمیر کا کوئی بھی انداز احسن کو چونکا سکتا تھا، جیسے فضا ٹوکتی تھی۔ اور عائشہ نے تو 2-3 بار حیران ہو کر پوچھا تھا، آپ کی عمیر بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، اس نے بظاہر سرسری انداز میں کہا تھا۔ پھر کیا بات ہے، وہ جو آپ کو دیکھتے ہی کترا کر نکل جاتے ہیں، اور آپ کو بھی میں نے ان سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عائشہ کو مطمئن کرنے میں اسے کتنی مشکل ہوئی تھی، یہ وہی جانتی تھی، اور احسن کے سامنے تو یوں باتیں بنا کر وہ انہیں مطمئن کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اسے اور عمیر کو سامنے بٹھا کر دونوں کا مسئلہ پوچھنے بیٹھ جاتے۔ بہرحال اپنے طور پر اس نے سوچ لیا تھا کہ جب عثمان کی شادی کا وقت آئے گا، تب الگ گھر کی ضرورت کا احساس لے کر وہ کراچی سیٹل ہونے پر آمادگی ظاہر کرے گی، اور اس میں کوئی بہت زیادہ وقت بھی نہیں تھا۔ عثمان انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا، احسن ابھی سے جاب کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ان دنوں بھی وہ اسی سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے، 3 دن کا کہہ کر گئے تھے، اور آج چوتھا دن تھا۔ جب بھی تشویش کا اظہار کرنے کے بعد اس نے عثمان کو فون کر کے معلوم کرنے کا کہا تو وہ کچھ سستی سے بولے، ممی آپ خود کر لینا، ویسے آپ کو پریشانی کیا ہے؟ پاپا دادی کے پاس آرام سے ہوں گے؟ آرام سے ہوتے تو فون ضرور کرتے، اس نے کہا کہ مریم فوراً اٹھتے ہوئے بولی، میں معلوم کرتی ہوں ممی، عثمان بھائی تو بس ایسے ہی ہیں۔ ہاں کہہ دو، مجھے پاپا سے ذرا محبت نہیں۔ ذرا سی تو ہے، مریم ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ تو اس نے پہلے عثمان کو جلدی سونے کی تاکید کی، پھر مریم کے پیچھے آئی اور رک کر اسے فون پر احسن سے باتیں کرتے ہوئے سننے لگی۔ جب وہ فون بند کر کے اس کی طرف پلٹی تب اس نے پوچھا، کب آ رہے ہیں؟ کل شام میں، کہہ رہے تھے ان کا کام تو ہو گیا تھا، لیکن دادی نے روک لیا، اور ابھی وہ خود فون کرنے والے تھے۔ مریم بتا کر یوں دیکھنے لگی جیسے کوئی اور کام۔ اچھا، اب تمہاری اسٹڈی کا پروگرام تو نہیں ہے؟ اس نے گھڑی دے کر پوچھ لیا۔ نہیں، سوؤں گی آپ کے ساتھ، مریم نے کہا تو وہ اسے لائٹ آف کرنے کا کہہ کر اپنی جگہ پر جا لیٹی۔ کوئی کہانی سنائے ممی، مریم لائٹ آف کر کے اس کے پاس لیٹتی ہوئی بولی تو اس کی بچکانہ فرمائش پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اب تم بچی نہیں ہو، چلو سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، کالج جاؤ گی نا؟ جی۔ مریم نے بہت سعادت مندی سے اس کے کندھے پر پیشانی ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں تو اسے تھپکتے تھپکتے وہ خود ہی سو گئی۔ صبح دونوں بچوں کے جانے کے بعد اس نے حسب معمول پہلے ماسی سے گھر کی صفائی کروائی، پھر اسے سودا وغیرہ لانے بازار بھیج کر اپنے لیے چائے بنانے کی غرض سے کچن کا رخ کیا تھا کہ فون کی بیل بجنے لگی۔ اس نے آ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو؟ جی میں عمیر۔ ادھر سے عمیر نے اسی قدر کہا تھا کہ اس نے روکھے انداز میں پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بچے کہاں ہیں، عثمان اور مریم؟ عمیر کے محتاط انداز پر وہ ٹھٹک کر بولی، کالج گئے ہیں۔ کیوں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے، احسن بھائی ابھی یہاں سے روانہ ہوئی ہیں، میں نے سوچا آپ اکیلی ہوں گی تو۔ عمیر جھجک رہا تھا، یہ شاید اسے اپنی بات کہنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ وہ کچھ ناگواری سے اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایسا ہے کہ رات امی نے ہم بھائیوں کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر کے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ عمیر قدر توقف سے گویا ہوا، آپ سنیں گی تو آپ ہی پریشان ہوں گی، لیکن پریشان ہونے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تم اصل بات بتاؤ، اس نے تمہید سے اکتا کر ٹوکا تو ادھر وہ جلدی سے بولا، امی عثمان اور فرح کی شادی کی بات کر رہی تھی۔ پھر؟ وہ تنک کر بولی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تمہیں اگر اعتراض ہے تو صاف منع کر دو۔ میرے پاس منع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے کہ میری ایک نہیں 3 بیٹیاں ہیں، اور تینوں میں سے کسی ایک کی شادی بھی عثمان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ وجہ میں بتاؤں بھابھی بیگم؟ یا اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا تھا اور وہ خود بھی گرنے کو تھی۔ وہ مشکل صوفے کی بیک تھام کر خود کو سہارا دے کر بٹھایا اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر جھولتے ریسیور کو گھورنے لگی۔ اس کا ذہن معاوف تھا اور اندر دور تک سناٹا۔ عمیر مرد تھا، سارا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈال کر خود یقیناً آرام سے ہو گیا ہوگا کہ اب باقی ساری جنگ اسے لڑنی تھی، اور وہ کہاں تک لڑے گی؟ فرح کے لیے منع کرے گی تو امی سحر کا نام لے دیں گی، اس کے بعد کرن تھی، اور وہ اس گھر کی ساری لڑکیوں کو ریجیکٹ کرنے کا کیا جواز پیش کرے گی؟ میرے خدا، اس نے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اس عمر میں کسی رسوائی سے پہلے مجھے موت دے دے۔ بی بی یہ سودا، باسی کی آواز پر اس نے سر اٹھائے بغیر اسے کچن میں جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد سارا دن وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکراتی رہی تھی۔ عثمان کالج سے لوٹا تو کھانا کھاتے ہی کہیں نکل گیا تھا، اور مریم حسب معمول سو گئی تھی۔ احسن کو اسے پتہ تھا کہ وہ سیدھے آفس ہوں گے اور شام میں ہی وہ گھر آئیں گے۔ ان کے آنے تک وہ چاہتی تھی کہ اس ٹینشن سے نکل جائے، لیکن ہر کوشش میں ناکامی نے اسے مزید توڑ دیا۔ جب مریم سو کر اٹھی وہ بخار میں جل رہی تھی۔ آپ یقیناً سردی میں باہر نکلی ہوں گی بغیر گرم کپڑے کے، مریم نے چائے کا کپ اسے تھماتی ہوئے کہا تو وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، نہیں میں تو سارے دن انگاروں پہ چلتی رہی ہوں، دیکھو میرے پیروں پہ کیسے آبلے پڑے ہیں۔ ممی آپ بخار میں پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہیں، دیکھیں پاپا آ رہے ہیں، آپ جلدی سے چائے پی لیں، پھر وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ مریم احسن کی گاڑی کی آواز سن کر جلدی جلدی بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، اور جیسے ہی احسن اندر آئی سلام کرنے کے ساتھ کہنے لگی،
تیار ہو جائیں پاپا، ممی کو بخار ہے اور آپ کو پتہ ہے ایسی حالت میں وہ کیسی باتیں کرتی ہیں۔ کیا ہوا انہیں؟ احسن بریف کیس مریم کو تھما کر اس کے پاس چلے آئے۔ رات فون پر تو مریم نے تمہاری طبیعت کا نہیں بتایا تھا، کب سے بخار؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں، صبح تک میں ٹھیک تھی، وہ ان سے نظریں نہیں ملا پائی تو کپ رکھنے کے بہانے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لاؤ مجھے دو، انہوں نے کپ لے کر ٹرے میں رکھا، پھر پوچھنے لگے ڈاکٹر کے پاس چلو گی یا اسے یہیں بلا لاؤں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹیبلٹ لے چکی ہوں، معمولی بخار ہے، اس سے اتر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مریم کو پکار کر ان کے لیے چائے لانے کا کہا تو وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وارڈروب کھول کر پوچھنے لگے عثمان کہاں ہے؟ کسی دوست کے ہاں گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ وہ درزیدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ادھر وہ نکلے، ادھر مریم ان کے لیے چائے لے کر آ گئی تو اس سے کہنے لگے بیٹا اپنی ممی کے لیے سوپ بنا دو، اور ہاں میرے بریف کیس میں ایک پیکٹ ہے، آپ کے لیے فروخت نے دیا ہے، نکال لو۔ اور پاپا سب لوگ کیسے ہیں وہاں؟ مریم نے رک کر پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، البتہ آپ کے چاچو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ احسن مریم کو جواب دے کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب بھی مریم نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ میرا خیال ہے تم ڈاکٹر کو دکھا دو، کہیں رات میں پریشانی نہ ہو۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے کمبل اپنے اوپر یوں کھینچا جیسے اس کا کہیں جانے کا موڈ نہ ہو، اور احسن سمجھ گئے اس وقت وہ کچھ نہیں سنے گی، اگر زیادہ کچھ کہا تو ناراض بھی ہو جائے گی، اس لیے موضوع بدل کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اور جو بات وہ سننا چاہتی تھی وہ انہوں نے رات کے کھانے کے بعد جب بچے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تب کی تھی۔ امی کی خواہش ہے ہم عثمان کے لیے عمیر کی کوئی ایک بیٹی کر لیں، میرے لیے تو وہ تینوں بچیاں ایک سی ہیں، اس لیے میں نے انتخاب تم پہ چھوڑ دیا۔ میرے خدا، اس نے پیشانی گھٹنوں پر رکھ لی، جس گناہ کا میرے دل میں خیال تک نہ تھا اس کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ میں جانتا تھا انتخاب کرنے میں تم بھی چکرا جاؤ گی، چلو عثمان سے پوچھ لیتے ہیں، وہ محظوظ انداز میں کہتی ہوئی غالباً عثمان کو بلانے چلے گئے تھے۔ الہی 24 برسوں میں ہر پل معافی اور توبہ کے دروازوں پر دستک دیتی رہی ہوں، بھابھی نے تو کہا تھا اس کے بعد گناہ دھل جاتے ہیں، جیسے سرزدی نہ ہوئی ہوں، بشرطے کا انسان اسی پر قائم رہے، اور میں قائم بھی رہی، پھر میرے لیے رسوائی کا سامان کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی پلکوں سے قطرہ قطرہ آنسو گرنے لگے تھے جنہیں انگلیوں پر سمیٹ کر اس نے سر اونچا کیا تھا کہ احسن عثمان کے ساتھ اندر آتے ہوئے بولے لو بھائی آ گیا تمہارا بیٹا، اس سے پوچھو۔ اس کی نظریں دونوں میں سے کسی ایک پر بھی نہیں ٹھہر رہی تھیں، جبکہ دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے جس کے پہلو میں کھڑا ہے۔ کیا پرابلم ہے پاپا؟ عثمان نے اس کی نظروں سے الجھ کر پوچھا تو اس کے پرابلم کہنے پر احسن ذرا سا ہنسے، پھر اسے اس کی دادی کی خواہش بتا کر تینوں لڑکیوں میں سے انتخاب کرنے کو کہا تو کندھے اچکا کر بولا نو پاپا آئی ایم سوری، مجھے ان لڑکیوں میں سے کسی کا انتخاب نہیں کرنا کیونکہ میں پہلے ہی اپنا لائف پارٹنر منتخب کر چکا ہوں۔ واٹ؟ احسن بے یقینی سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے اور وہ یقین کی منزلیں طے کر رہی تھی کہ اس کی معافی توبہ بارگاہ یزداں میں قبول ہو کر اس رات کی سیاہی پر پردہ ڈال گئی ہے۔ بہت ہلکی پھلکی ہو کر اس نے بیگ پر سر رکھ کر پلکیں موند لیں اور دل ہی دل میں ان باتوں کو دہرانے لگی جن کی اسے ساری نادان لڑکیوں کو تعلیم دینی تھی۔ دیور بالکل بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، بھائی لگتا ہے لیکن وہ بھائی نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے، اور اگر کسی نادان لڑکی نے اسے جھٹلانے کی کوشش کی تو اسی کی طرح سنگساری کے عذاب سہتی رہے گی تا وقتی کا اوپر سے معافی کا اعلان ہو جائے۔ رومیل، احسن کے پکارنے پر اس نے پلکوں کے در کھول کر انہیں دیکھا تو اسے بے یقینی کی کیفیت میں بولے سنا ہے تم نے یہ عثمان کیا کہہ گیا ہے؟ آپ ہی کا بیٹا ہے، وہ یقین سے کہہ کر مسکرائی تھی۔ اچھا جی، تو یہ ناول ہو گیا کمپلیٹ۔ بڑا ہی ڈفرینٹ سا اور میچور ناول تھا۔ نگہت عبداللہ کے ناول تھوڑے سے اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ ایک تو کچھ نہ کچھ سبق دے جاتے ہیں اور بڑی ریئلٹی مطلب اس میں ایک ہوتی ہے نا، سب کچھ اچھا یہ نہیں دکھاتی نگہت عبداللہ، زیادہ تر وہ حقیقت دکھا رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی تلخ حقیقت جسے ہم چاہ نہیں رہے ہوتے کہ ایسا کچھ ہو جائے لیکن ہو جاتا ہے۔ بہت 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 اچھا سبق تھا اس میں کہ جو نامحرم ہوتے ہیں وہ نامحرم ہی رہتے ہیں، چاہے جتنی بھی عزت کر لیں، چاہے جیسا بھی ہو جائے حساب کتاب۔ تو یہ جو رشتے ہیں جیسے کہ آپ کے سسر ہیں، بہنوئی ہیں، آپ کے دیور ہیں، لڑکیوں کے لیے یہ اسپیشلی بات ہے کہ ان سے ایک حد مقرر کر لیں۔ ویسے تو اسلام میں ان سے سخت پردے کی تاکید کی گئی ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارا پاکستان میں ایسا حساب نہیں ہے، ایسا ماحول نہیں ہے، کلچر نہیں ہے ہمارا، تو دیور بھی بھائیوں کی طرح ہی سمجھے جاتے ہیں، بہنوئی بھی۔ بہنوئیوں کا تو اس ناول میں اتنا نہیں بتایا گیا، لیکن بہنوئی کے ساتھ تو وہ ہوتے ہی بھائی ہیں، جی بھائی آئے ہیں، بھائی آئے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، اور لیکن ایک فاصلہ مینٹین رکھنا چاہیے، اور وہ فاصلہ شروع میں ہی پرابلم ہوتی ہوگی کیونکہ ظاہری بات ہے اگر بہنوئی کی بات کر لیں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا کہ ہماری سالی ہم سے صحیح سے بات نہیں کر رہی، کیونکہ سالیاں بڑی وہ شوخ چنچل سی ہوتی ہیں، بڑی مزاحیہ لطیفے شطیفے سناتی ہیں، اور اس طرح دیور بھی اسی ٹائپ کا ان کا حساب ہوتا ہے۔
لیکن شروع میں اگر فاصلہ مینٹین رکھ لیا جائے تو وہ بعد میں بہت سی پرابلمس ہیں آپ کی وہ نہیں آئیں گی، وہ سالو ہو جائیں گی، تو پھر سیٹ ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو اس میں بہت اچھا سبق تھا۔ اب اس میں کوئی دقیانوسی سوچ وغیرہ کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں نہیں نہیں وہ تو بھائی ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہوتے ہیں لیکن سگے بھائی تو نہیں ہوتے۔ بھائی وہی ہے بھائی جو وی فارم میں ہے، باقی سارے آپ کے نامحرم ہیں۔ سب سے ایک حد مقرر کر کے بات کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں نا کتنی شوخ چنچل سی ہوتی ہے، بے شک بے وقوف ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، اس کے دل میں چور نہیں ہوتا، لیکن شیطان ہوتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں نہیں ہوتا، لیکن اصل میں تو شیطان ایگزسٹ کرتا ہے نا۔ وہ کہیں حدیث ہے کہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے، میرے خیال سے حدیث ہی ہے، کہ جہاں پر دو ایک لڑکی اور لڑکا اکیلے ہوتے ہیں، تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے۔ تو ایک تو اکیلا نہیں رہنا، کسی کے ساتھ اپنے سفر نہیں کرنا ہوتا، اور اگر کر ہی رہے ہیں تو ساتھ آپ کے اور بھی ساتھ کوئی ہونا چاہیے، تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اس کی زندگی کتنی خراب ہو گئی ہے، پوری زندگی ہر ٹائم اس کو بخار ہو جاتے ہیں اور خواب آتے رہتے ہیں اس کو، اور جیسے انگاروں پہ چل رہی ہے، کتنی اس کے اندر وہ ہوتی ہے چیز، ہر ٹائم خود کو پوز کرنا ہوتا ہے۔ تو وہی اچھا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اتنا وہ ہلا گلا ہی نہ کرتی، اتنا زیادہ اس کے ساتھ نہ گپیں شپیں مارتی، تو وہ بھی اس کے کمرے میں نہ ہوتا اس ٹائم، ہے نا۔ تو مجھے تو اچھا لگا یہ ناول، اور اس میں سبق بھی بہت اچھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی ایسا ہو، سارے جو بہنوئی ہیں، سارے دیور ہیں اور ان کے دماغ میں غلط ہی خیال ہوں، میں ایسے نہیں کہہ رہی، اور نہ ہی ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، لیکن ایسی نوبت آنے ہی نہ دینا بندہ، ایسا پوائنٹ ہی نہ آئے کہ جہاں پر شیطان کو موقع مل سکے وار کرنے کا، ہے نا۔ تو یہ اس میں بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر کوئی لڑکے یہاں پہ سن رہے ہیں تو آپ کی جو بھابیاں ہیں، آپ کی سالیاں ہیں، آپ بھی کوشش کریں کہ ان سے ایک فاصلہ مینٹین کر کے رکھا کریں۔ ہاں جی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔